نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ پارہ نمبر 17 کا آغاز سورۃ الانبیاء سے ہو رہا ہے۔ سورۃ الانبیاء کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس کا جو مفہوم ہے تو سورۃ المریم کے ساتھ اس کی گہری مشابہت ملتی ہے، اور اگر ہم اس سورہ کی بات کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تسلی دے رہے ہیں کہ جو منکرین ہدایت ہیں، جو آپ کو آپ کی بات سننے سے انکار کرتے ہیں بلکہ جواب میں آپ کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے رہے ہیں اور یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ پچھلی امتوں میں بھی ایسے منافقین، ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کی ہدایت کو تسلیم نہیں کیا۔ تو اس صورت میں ہم ان امتوں کا ذکر بھی پڑھیں گے، ان کا جو انجام ہوا اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اور جو ہدایت پاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا انعامات رکھے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں اپنی سورت کا۔ سورۃ الانبیاء مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن وہ غفلت میں پڑے اعراض کیے جا رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حساب کا جو وقت مقرر تھا وہ بہت قریب ہے، لیکن وہ ابھی بھی کیا کر رہے ہیں؟ اعراض میں پڑے ہوئے ہیں۔ نہیں آتی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت، مگر یہ اس کو سنتے ہیں کھیلتے ہوئے۔ ان کے دل کھیل کے خوگر ہو چکے ہیں، اور یہ ظالم خفیہ طور پر سرگوشیاں کرتے ہیں کہ نہیں ہے یہ محمد مگر تمہاری ہی طرح کے ایک انسان، تو کیا تم جانتے بوجھتے جادو میں پڑھنے جا رہے ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں جو مشرکین تھے وہ کیا کہتے تھے، کھلے عام بھی اس بات کا اظہار کرتے تھے اور خفیہ طور پر بھی آپس میں بیٹھ کر اس کے اوپر تبصرے کیا کرتے تھے کہ یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ہی طرح کے انسان ہیں۔ جب مطلب وہاں پر جو لوگ اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھتے تھے کہ وہ اسلام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ان کو یہ سمجھاتے تھے اس طرح سے کہ محمد کی باتوں میں کیوں آ رہے ہو، یہ بھی تو ایک عام سے انسان ہے، کیا تم جانتے بوجھتے ایک جادو میں پڑھنے والے ہو، جو سحر انگیز باتیں وہ کر رہا ہے اس میں تم لوگ گھرتے جا رہے ہو، اور اس بات کو ایک کھیل تماشا بنا کے رکھ دیا تھا۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے آیات کو دہرایا کرتے تھے، وحی کو دہرایا کرتے تھے، تو وہ اس کو ایک کھیل تماشے سے بڑھ کر کچھ نہیں جانتے تھے اور ایک کھیل بنا لیا تھا کہ مذاق اڑانا ہے، اگنور کرنی ہے یہ باتیں۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا رب جانتا ہے ہر اس بات کو جو آسمان اور زمین میں ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بے شک بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کلام پریشان خیالات ہیں، بلکہ اس نے خود گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ تو شاعر ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ لائے ہمارے پاس کوئی معجزہ جیسے پہلے رسولوں کو بھیجا گیا تھا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کن کن لوگوں سے ہو رہا تھا، یعنی وہ کن کن لوگوں کو ہدایت دے رہے تھے۔ اس میں مشرکین بھی تھے، یہود اور نصارہ بھی تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت ہدایت دی، دعوت حق دی، تو انہوں نے کیا کہا کہ پہلے تو یہ کہا کہ یہ جو
وہ تمام باتیں اللہ سے منسوب کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جو اللہ سے منسوب کر رہے ہیں، یہ خود کی من گھڑت ہے، خود ہی انہوں نے یہ تیار کی ہیں۔ اور عرب میں جو ہے اس وقت شاعرانہ گفتگو کرنے کا ایک رواج عام تھا، تو اس کو انہوں نے جو یہ کلام الہی تھا اس کو بھی انہوں نے جو ہے ایک جو ہے نا شعری مجموعے کے اوپر انہوں نے اس کو رکھا کہ یہ تو ایک شاعرانہ کلام کی حیثیت رکھتے ہیں ہمارے سامنے، یہ جو آیات آپ دہرا رہے ہیں اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اور اگر آپ واقعی رسول ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری طرف بھیجا ہے، تو جیسے پہلے کے رسول معجزات کے ساتھ آتے تھے، ان کے پاس معجزے ہوتے تھے، کھلے معجزے، کھلی نشانیاں، تو آپ ہمارے سامنے بھی وہ معجزے ذرا دہرائیے، اپنے آپ کو ثابت کیجئے۔ تو قرآن تو بحیثیت خود ایک معجزہ ہے، لیکن ان لوگوں نے اس طرح کی ڈیمانڈز کی۔ آگے پڑھتے ہیں۔ نہیں ایمان لائی کوئی بستی ان سے پہلے جس کو ہم نے ہلاک کیا، تو کیا یہ لوگ کوئی معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئیں گے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے بھی ایسے لوگ گئے ہیں جنہوں نے جو ہے معجزات بھی دیکھے اور بہت ساری کھلی نشانیاں بھی دیکھی، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، انہوں نے معجزات دیکھ کر بھی ایمان کو قبول نہیں کیا۔ تو ایسی بستیوں کو تو ہم ہلاک کر کے آ چکے ہیں جن کے سامنے بہت سے معجزات بھی رکھے، تو کیا یہ لوگ معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئیں گے؟ جو اب ایمان نہیں لا رہے وہ معجزات کے بعد بھی ایمان لانے والے ہرگز نہیں ہیں۔ اگلی آیت، ہم نے نہیں بھیجا مگر آپ سے پہلے مگر مردوں ہی کو بطور رسول، ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے، تو اے قریش مکہ تم اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تمہیں معلوم نہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے وحی میں دیکھیں آیت میں کتنا کھلم کھلا اظہار کر دیا کہ قریش مکہ، خاص ان لوگوں سے مخاطبت کی کہ اگر تم کو یقین نہیں آ رہا نا تو تمہارا جو دوستانہ ایک وہ ہے تعلق اہل کتاب کے ساتھ، یعنی یہود و نصرانی کے ساتھ جو تم لوگوں کا تعلق ہے، تم ان سے ہی اس بارے میں بات کر لو، ان سے ہی پوچھ لو اگر تمہیں خود اس بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ اگلی آیت، ہم نے ان رسولوں کے لیے ایسا جسم نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ ہی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہوتے تھے، یعنی وہ جو رسول تم میں بھیجے گئے تھے وہ بھی انسانی تھے، وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور دیگر جو ضروریات تمہارے ساتھ ہیں وہ ان کے ساتھ بھی تھیں۔ اگلی آیت، پھر ہم نے ان کے ساتھ کیا گیا وعدہ سچ کر دکھایا، پھر انہیں اور ان کے ساتھ جسے چاہا اسے نجات دی، اور حد سے بڑھنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اے لوگو، اب ہم تمہاری طرف یہ کتاب نازل کر دی ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب یہاں اس آیت پہ غور کر لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جب رسولوں کو بھیجا اور جس کو چاہا نجات دی، ہدایت دی، اور جنہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، جو اللہ کی طرف نہیں راغب ہوئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے ہلاک بھی کر ڈالا۔ تو اب جو قرآن تمہاری طرف آیا ہے اس میں تمہارا بھی ذکر ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب تمہارے ذکر سے مطلب اگر ہم صرف اسی صورت جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اسی کے بارے میں بات کریں تو پہلی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا کہ جو تم خفیہ طور پر سرگوشیاں کرتے ہو، یعنی جو تم کھلم کھلا ایک بات کرے وہ تو سب کے سامنے، لیکن جو چھپ چھپا کر بیٹھتے ہو، بیٹھک لگا کے بیٹھتے ہو اور خفیہ طور پر سازشیں کرتے ہو، سرگوشیاں کرتے ہو، اس کا ذکر بھی میں اس قرآن میں کر رہا ہوں۔ تو کیا تمہارے پاس عقل نہیں؟ کیا یہ جو کلام تمہارے پاس آیا ہے یہ سچ پر مبنی ہے؟ آیت نمبر 11، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے پیس ڈالا جو ظالم تھیں، اور پھر ان کے بعد ہم نے اٹھا کھڑا کیا دوسری قوموں کو، یعنی ایک کے بعد ایک قوم آتی گئی، رسول بھی آتے گئے، اگر کوئی منکر ہوا تو ان کو عذاب بھی دیا، اور پھر دوسری قوم نے جب گمراہی شروع کی تو ان کی طرف رسول بھی بھیجے، ہدایت بھی بھیجی، لیکن ان میں بھی یہ معاملہ چلتا رہا۔ اگلی آیت، پھر جب انہیں محسوس ہوا ہمارا عذاب تو اس سے بھاگنے لگے، اس وقت انہیں کہا گیا اب بھاگو مت اور واپس جاؤ اپنے سامان تعیش اور محلات کی طرف، شاید کہ وہاں تمہیں
پوچھا جائے۔ انہوں نے کہا ہائے ہماری شامت، ہم تو خود ہی ظالم تھے۔ اب یہاں پر اس بات کی طرف بھی یہی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جب عذاب پہنچتا ہے تو وہ بھاگنے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھاگو مت، بلکہ وہ اسی جگہ واپس جاؤ اب جہاں پر تم رہتے تھے، محلات بنائے ہوئے تھے، شاید تمہیں وہاں پر کوئی پوچھ لے آ کے اب کیوں بھاگ رہے ہو۔ تو پھر وہ کھلم کھلا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ہی ظالم تھے، یہ تو ہم نے خود اپنے ساتھ ظلم کیا، اب تو ہماری شامت آ گئی ہے۔ مطلب انہیں اس بات کا احساس ہوا، مطلب پچھلی امتوں کے بارے میں یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ اگلی آیت، پھر وہ بار بار یہی کہتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کر دیا انہیں کٹی ہوئی کھیتی اور راکھ کی مانند، اور ہم نے آسمان اور زمین کو جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے کھیل کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اگر ہم چاہتے کہ کوئی کھیل بنائے تو وہ ضرور ہم اپنے پاس سے بنا لیتے اگر ہم یہ کرنے والے ہی ہوتے، بلکہ ہم حق کو دے مارتے ہیں باطل پر تو وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، تو جب ہی وہ نابود ہو جاتا ہے اور تمہارے لیے تباہی ہے اس کی وجہ سے جو تم لوگ بیان کر رہے ہو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے کہ تم نے تو اس بات کو کھیل بنا دیا ہے، تو یہ جو زمین اور آسمان تمہارے پاس میری قدرت کی نشانیاں ہیں یہ کوئی کھیل نہیں ہے، ان کی طرف ہی نظر کر لو۔ اور اگر کوئی کھیل کا ذریعہ بنانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو بنا چکا ہوتا، خود ہی دے چکا ہوتا آپ کے سامنے۔ لیکن کیا طرز عمل ہے اللہ کا کہ ہم حق کو دے مارتے ہیں باطل پر، اس طرح سے کہ اس کا بھیجا نکال دیتے ہیں۔ بھیجے کے لفظ یہاں پر جو آیت میں مغز کے نام سے، مطلب اگر آپ ایک انسانی جسم کے اعتبار سے مغز کے دماغ کے حوالے سے بات کریں تو دماغ جو ہے وہی پوری باڈی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کا خدا نخواستہ دماغ مفلوج ہو جائے تو اس کی باڈی بے شک بالکل ٹھیک ہو لیکن وہ کوئی کام نہیں کر رہی ہوتی، تو حق جب آتا ہے تو باطل کے اوپر ایسے مارا جاتا ہے کہ اس کا جو بھیجا ہے وہ نکال دیا جاتا ہے، یعنی کہ اب وہ جو باطل تھا وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا اور حق جو ہوتا ہے وہ سب کے سامنے آ کر رہتا ہے بے شک۔ اگلی آیت، اور اسی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو ملائک مقربین اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر کی بنا پر گریز نہیں کرتے اور نہ ہی وہ سستی کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں بتایا کہ اگر عبادت کی بات کرتے ہو تو خاص ملائکہ اس کام کے لیے مامور ہیں، جو عبادت جو ہے تکبر کی بنا پر نہیں کرتے اور نہ ہی سستی کرتے ہیں۔ مطلب یہ معاملہ ایسا ہے کہ وہ اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں۔ اب ہم اگر اس آیت سے اپنی اصلاح لیں تو ہم اگر اللہ کی عبادت سے، ہم اللہ کو مانتے بھی ہیں، اس سے مدد بھی چاہتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے ہم تقوی اختیار کریں، ہم سیدھے راستے پر چلیں اور ایمان پانے اور انعام پانے والوں میں شامل ہو جائیں، تو لیکن پھر بھی ہم کیا کر جاتے ہیں، کبھی ہم سستی کی وجہ سے کوتاہی کر جاتے ہیں۔ اور عام اگر لوگ جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے کسی غفلت کی بنا پر اذانوں کا سن رہے ہیں لیکن جو ہے نماز کی طرف راغب نہیں ہے، تو کس وجہ سے وہ ان نمازوں سے دور ہیں؟ کیا تکبر ہے یا سستی ہے؟ کیا معاملات ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو فرشتے میرے پاس ہیں وہ کسی تکبر کی بنا یا سستی کی وجہ سے وہ غافل نہیں ہوتے، وہ ہر وقت عبادت پر مامور رہتے ہیں۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ رات دن اس طرح اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں کہ تھکتے نہیں ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خوب اچھے سے ظاہر کر دیا کہ مقصد جو تمہاری طرف آیات پہنچائی جا رہی ہیں، حق پہنچایا جا رہا ہے، حق کی بات پہنچائی جا رہی ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ تم لوگ عبادت میں لگے رہو، عبادت کے لیے تو فرشتے موجود ہیں جو تکبر بھی نہیں کرتے اور کسی سستی کا شکار بھی نہیں ہوتے، اور جس طرح سے اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں وہ اس میں تھکتے بھی نہیں ہیں۔ کیا انہوں نے زمین میں کچھ ایسے معبود بنا لیے ہیں جو نشو و نما دیتے ہیں؟ اگر ان دونوں
یعنی زمین اور آسمان کے اندر اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہوتے تو لازماً یہ دونوں فساد سے بھر جاتے۔ تو اللہ جو عرش کا مالک ہے وہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہاں زمین پر، یعنی زمین اور آسمان کے اندر انہوں نے کیا کیے ہیں، ایسے معبود بنا لیے، وہ یہ سمجھتے کہ وہ نشو نما دیتے ہیں، وہ ان کو جو ہے زندگی بخشتے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ اگر زمین کے اندر جو معبود تم نے بنائے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی اختیار بھی ہوتا تو کیا کرتے، زمین میں فساد برپا کر دیتے۔ جس طرح سے یہ ایک نظام چل رہا ہے، یہ صرف اللہ ہی کی طاقت ہے، اللہ ہی مالک ہے جو یہ کام طریقے سے کر سکتا ہے، کسی اور کو تم اللہ کے برابر نہیں لا سکتے۔ اگلی آیت، وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے جواب دہی نہیں ہو سکتی اور ان سب کی جواب دہی ہوگی۔ کیا انہوں نے اس کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ لاؤ اپنی دلیل، یہ قرآن ذکر ہے ان لوگوں کا بھی جو میرے ساتھ ہیں اور ان کا بھی جو مجھ سے پہلے تھے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں پہچانتے، اس لیے وہ اعراض کرتے ہیں۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہی وحی کرتے تھے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری ہی بندگی کرو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کا انداز جو ہے، جیسے اللہ نے بیان کیا کہ کوئی رسول نہیں بھیجا، یعنی کوئی ایسا رسول بھیجا ہی نہیں ہے جس کو یہ وحی نہ کی گئی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر رسول کا یہی کام تھا، ہر رسول کی دعوت یہی تھی کہ صرف اور صرف میری ہی بندگی کرو اور صرف میری ہی عبادت کرو۔ اگلی آیت، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، وہ پاک ہے اس سے، بلکہ وہ اس کے مکرم بندے ہیں۔ اب اس آیت کو سمجھ لیجئے گا کہ ان لوگوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے، مطلب کچھ لوگوں کو کیا کرا ان لوگوں نے کہ اللہ کی اولاد بنا دیا، یعنی فرشتوں کو جو ہے بیٹیاں بنا دیا، یا انبیاء کرام یعنی حضرت عزیر علیہ السلام ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے، ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ سب جو ہے وہ بہت مقرب بندے ہیں اور تم نے کیا کیا، ان کو اللہ کی اولاد بنا دیا۔ تو اگلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے وہ سبقت نہیں کرتے اس بات میں اور وہ اس کے حکم کی ہی تعمیل کرتے ہیں، یعنی جو کام ان کا تھا، اگر فرشتے ہیں تو وہ اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، جو ڈیوٹیز اللہ نے انہیں دی ہیں وہ اس میں لگے ہوئے ہیں، اور اگر تم نے کسی پیغمبر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تو وہ جو اپنا کام کرنے آئے تھے یا ان کی جو فضیلت میرے نزدیک ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے، تم اس کو یہ نہیں کر سکتے، اس کو ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ میری اولاد میں سے ہیں۔ اگلی آیت، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ شفاعت نہیں کریں گے سوائے اس کے جس کے لیے وہ راضی ہوگا، اور وہ تو خود اس کے خوف سے لرزاں و ترسا رہتے ہیں۔ اب یہاں پر کلیئر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو جو ہے کیوں اس طرح سے میرے برابر کر دیا ہے، تو وہ لوگ جن کو تم نے میرا بیٹا یا بیٹیاں بنا دی ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ شفاعت کر سکیں۔ جیسے کہ اگر ہم عیسائیوں کی طرف نظر ڈالیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے گناہوں کی پاداش میں وہ صلیب پر چڑھے، اور جو بھی ان کا عقیدہ ہے، اور اللہ کے بیٹے ہیں، اور ہماری تو بس مطلب معافی ہی معافی ہے اور جنت میں ہمارا مقام لازم ہے۔ تو یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ تو خود، یعنی وہ جو رسول آئے وہ تو خود میرے خوف سے لرزا و ترسا رہتے ہیں، وہ تو خود جو ہے اپنی شفاعت کے لیے مجھ سے دعائیں مانگتے، تو تم کیا یہ دعوے کرتے ہو کہ وہ تمہاری شفاعت کریں گے۔ اگلی آیت، اور جو کوئی بھی بالفرض ان میں سے کہے کہ میں الہ ہوں اللہ کے سوا، تو اسے ہم بدلہ دیں گے جہنم کا، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ اب یہاں پر دوسری کیٹیگری بتائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر پہلے ان لوگوں کا ذکر کیا جن کو لوگوں نے خدا بنا دیا، ٹھیک ہے، یا خدا کے برابر لا کے کھڑا کر دیا۔
اب اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے خود اللہ ہونے کا دعویٰ، خدا ہونے کا دعویٰ کیا، جس کی بڑی مثال ہمارے پاس فرعون کی صورت میں موجود ہے، نمرود کی صورت میں موجود ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو خود جو ہے اللہ بنانے کے، خدا بنانے کے اس پر لوگوں کے سامنے کہ مجھے خدا مانو، میں ہی تم لوگوں کو دیتا ہوں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو خود اپنے آپ کو الہ کہتے ہیں، تو یاد رکھو میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم ایسے لوگوں کو کیا کریں گے؟ بدلے میں جہنم دیں گے۔ اگلی آیت، کیا دیکھا نہیں ان کافروں نے کہ آسمان اور زمین بند تھے، پھر ہم نے ان کو کھول دیا، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار شے کو بنایا، تو کیا یہ سب کچھ جان لینے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ یعنی جو نشانیاں پچھلی آیت میں گزری کہ آسمان اور زمین کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، کھیل کے لیے نہیں بنائی، بلکہ یہ تو اللہ نے نشانیاں بنائی ہیں کہ کس طرح سے ہم نے ان کو تمہارے سامنے پیش کیا ہے، ہم آسمان سے کیسے پانی برساتے ہیں، اور ہر جاندار کے لیے پانی ضروری ہے، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار کو بنایا، تو پھر بھی تم لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے۔ اگلی آیت، اور ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ایک طرف جھک نہ جائے، اور ہم نے اس کے اندر بڑے کشادہ راستے بنائے تاکہ یہ لوگ راہ یاب ہوں۔ اب یہاں پہاڑوں کی ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا، کیونکہ پہاڑوں کو ایک اللہ کی دیکھیں نا قدرت کا شاہکار بھی ہیں، جیسے کہ میں بار بار بولتی ہوں کہ ایک نہایت جاندار، آپ پہاڑ دیکھیں نا، کوئی بہت بڑے بڑے پہاڑ ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو اس کی مطلب وزن کا اندازہ نہیں، اس کو دیکھ کر ہم با اختیار اللہ اکبر ہماری زبان سے نکلتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو یہ سب جو قدرت رکھتا ہے یہ سب بنانے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زمین کو ہم نے بیلنس دیا، کس کے ذریعے؟ پہاڑوں کے ذریعے، کہ زمین ایک طرف کو نہ جھک جائے، وہ جو وزن ڈالا گیا ہے وہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے ڈالا گیا، اور پھر ان پہاڑوں کے ساتھ ہم نے راستے بھی بنائے تاکہ یہ جو لوگ ہیں اپنا جو ہے راستہ اس کے ذریعے سے پورا کریں اور اپنی منزل تک پہنچیں۔ آیت نمبر 32، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، لیکن یہ لوگ اس آسمان کی نشانیوں کو دھیان میں نہیں لاتے۔ اور وہی ہے جس نے پیدا کیا رات، دن، سورج اور چاند کو، یہ سب کے سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کھل کر بیان کیا کہ واقعی رات اور دن اگر ہم غور کریں، ایک انسان ہے ٹھیک ہے، اپنی مطلب روٹین میں مصروف ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ناشتہ کر لیا، سو گیا، اپنی روٹین بھی خود بنائی ہوئی ہے، لیکن اگر غور کرو تو دیکھو تو صحیح کہ اللہ نے رات بنائی ہے، دن بنایا ہے، سورج اور چاند، سورج کی روشنی میں اب اپنے دیگر کام کرو، ذریعے معاش ڈھونڈو، اور رات چاند جب آتا ہے تو ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے، اس وقت آپ آرام کرو۔ تو یہ سب اللہ نے ایک مقرر وقت پر معین کیا ہوا ہے کہ سورج کا بھی ایک وقت مقرر ہے، سورج کبھی رات کی جگہ نہیں آتا، چاند جو ہے اپنے وقت پر نکل کر آتا ہے، تو یہ اللہ ہی کی قدرت ہے، وہی ہے جس نے پیدا کیا یہ تمام رات، دن، سورج، چاند، اور اپنے ہی وقت پر مقرر ہیں یہ۔ اگلی آیت، اور اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کے لیے یہ دوام نہیں رکھا، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو یہ لوگ کیا ہمیشہ رہیں گے؟ تو آیت نمبر 34 میں دوبارہ دہراتی ہوں، غور کیجئے گا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کے لیے یہ دوام نہیں رکھا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو یہ لوگ کیا ہمیشہ رہیں گے؟ اب یہاں پر دیکھ لیجئے گا اللہ تعالیٰ نے خود کھل کر اس بات کا اظہار کیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان ہی تھے نا، بشر تھے وہ، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کو جو ہے یہ دوام نہیں دیا، اور آپ فوت ہو گئے یعنی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کا وصال ہو گیا، تو یہ لوگ جو مذاق اڑا رہے ہیں یا یہ جو منکرین ہیں، کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ یاد رکھیں
کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم آزماتے رہتے ہیں تم لوگوں کو شر اور خیر کے ذریعے سے، اور تم سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے اس آیت کو اکثر ہم سنتے بھی ہیں، دہراتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ بات یاد رکھو کہ مرنا تو سب نے ہے، ٹھیک ہے، مرنا تو سب نے ہے، اور ہم آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم آزماتے ہیں، ہم آزمائش میں ڈالتے ہیں، خیر کے ذریعے بھی اور شر کے ذریعے بھی، یعنی کچھ مشکلات ہمارے اوپر ایسی آ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتا ہے، آزماتا ہے کہ ہم اس مشکل گھڑی میں کس سے رجوع کر رہے ہیں، کیا کس طرح سے اپنا جو ہے نا طرز عمل رکھتے ہیں، اور خیر سے بھی، یعنی ہمیں بہت سارے انعامات نوازتا ہے، ہمیں آسائشیں دیتا ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہم سے آزمائش لے رہا ہوتا ہے کہ ہم اس خوشی میں، اس جو انعامات، جو نوازشیں، جو عیش و آرام ہمیں ملے، اس میں ہم کس طرح سے اپنا طرز عمل رکھتے ہیں، کیا ہم شکر گزار بندوں میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ واپس سے یاد دلا رہا ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم آزماتے رہیں گے تم کو کس کس چیز سے، شر سے بھی اور خیر سے بھی، اور یاد رکھو کہ واپس جو پلٹ کے آنا ہے وہ ہماری ہی طرف پلٹ کے آنا ہے۔ اگلی آیت، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر لوگ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے اور وہ خود رحمان کے ذکر سے منکر ہے۔ انسان بنایا گیا ہے عجلت سے، جلد ہی میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا، پس تم لوگ مجھ سے جلدی نہ مچاؤ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان جو ہے بڑی عجلت کا شکار رہتا ہے، تو فکر نہیں کرو، بہت جلد ہی وہ وقت آنے والا ہے کہ جب میں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا، اور تم لوگ اس معاملے میں جلدی نہ کرو کیونکہ وہ وقت تو بہت قریب ہی ہے۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں کہ جس وعدے کا آپ ذکر کرتے ہیں، یعنی وہ خاص وقت جب حساب کتاب لیا جائے گا، یا اچھے اعمال کے بدلے جنت اور برے اعمال کے بدلے جہنم ملنے والی ہے، تو وہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ آپ جلدی کر کے دکھا دیجیے اگر آپ سچے نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہا ہے، کاش ان کافروں کو معلوم ہوتا اس وقت کے بارے میں جب وہ لوگ آگ کو ہٹا نہ سکیں گے اپنے چہروں سے، اور نہ ہی اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، بلکہ وہ قیامت ان پر اچانک آئے گی اور انہیں مبہوت کر دے گی، تو نہ ان کی استطاعت ہوگی اس قیامت یا عذاب کو ٹالنے کی، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کر دیا کہ جب قیامت، جس کا یہ بار بار پوچھتے رہتے ہیں، جب وہ آ کر رہے گی، ان کو اچھے سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ وہی آگ ہے جس کا وعدہ کیا گیا، اور وہ آگ ایسی ہوگی نہ وہ اپنے آپ سے اس کو دور کر سکیں گے، اور نہ ہی ان کی مدد کے لیے کوئی وہاں پر موجود ہوگا، اور قیامت تو بس اچانک آ جائے گی، ٹھیک ہے، اور ان کو پھر کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ جیسے ہم پچھلی آیات میں، پچھلی پاروں میں ہم اکثر پڑھ کر آئیں کہ جب وہ وقت مقرر پورا ہونے کا وقت ہو جاتا ہے تو اس میں ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ مہلت ملتی ہے، نہ عجلت ملتی ہے، جو وقت مقرر ہے وہ آ کر رہتا ہے۔ آیت نمبر 41، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جو رسول آئے تھے ان کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا، تو پھر گھیر لیا ان میں سے مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے رہے ہیں کہ ایسے لوگ تو ہر دور میں موجود رہے جو کہ میری آیات کا، میرے رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے، تو ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا کہ جو مذاق اڑایا کرتے تھے ان کو عذاب الہی نے گھیر لیا۔ اگلی آیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ کون تمہاری حفاظت کرتا ہے رات دن رحمان کی طرف سے، بلکہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔
کیا ان کے ایسے معبود ہیں جو ہمارے سوا ان کو بچاتے ہیں؟ وہ تو خود بھی اپنی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ ہمارے مقابلے میں ان کے مسابقت کر سکتے ہیں. یعنی جن معبودوں کو یہ پکارتے ہیں، کیا وہ معبود اللہ کے عذاب سے ان کو بچا لیں گے جب اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے یا ہوگا؟ تو کیا یہ جو معبود جن کی وجہ سے آج ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں، مجھے معبود ماننے سے انکار کر رہے ہیں، کیا وہ جو ہے ان کو نجات دے دیں گے میرے عذاب سے؟ اگلی آیت، لیکن ہم نے دینوی نعمتیں عطا کی ان کو بھی اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، یہاں تک کہ ان پر ایک مدت گزر گئی. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ تو کیا اب بھی وہ سمجھتے ہیں کہ وہی عذاب آنے والے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں کو خبردار کرتا ہوں وحی کے ذریعے سے، اور بہرے نہیں سنتے کسی پکار کو جب انہیں خبردار کیا جاتا ہے. اور اگر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے عذاب کا ایک بھپکا بھی لگ جائے تو فوراً چیخ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری شامت، ہم ہی ظالم تھے. یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ جو غفلت کا شکار، یہ جو مسخر کر رہے ہیں، یہ جو بات کو درگزر کر رہے ہیں، حق اور سچ کو کھیل میں اڑا رہے ہیں، یہ ساری بات اگر جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا ایک بھپکا آپ سمجھتے ہیں، جیسے اس کو میں سمجھانے کے لیے ایک عام سی مثال دوں گی. اگر آپ چولہے پر ایک ہنڈیا رکھی ہوئی ہے، آپ نے ڈھک کر رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کا ڈھکن ہٹاتے اور وہ جو بھاپ کا ایک بھپکا جو نکلتا ہے، جو نہ آگ ہوتی ہے نہ اس میں پکنے والا کوئی مٹیریل ہوتا ہے، صرف اس کا بھپکا، اس کی بھاپ ہوتی ہے، وہ اگر آپ کے ہاتھ سے چھو جائے تب بھی آپ کو کتنی اذیت برداشت کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں بھپکا جو ہے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کا رب جب عذاب کا ایک بھپکا بھی ان تک پہنچا دے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اقرار کریں گے کہ ہم ہی ظالم تھے، اب ہماری شامت آ گئی. جس طرح ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ جب پچھلی امت کے لوگ جو گمراہی کا شکار تھے، ان کے پاس جب عذاب پہنچتا تھا تو تب بھی یہی الفاظ اللہ نے دہرائے کہ انہوں نے بھی کیا کہا؟ جب عذاب کو دیکھا تو کیا کہا؟ اس بات کا اقرار کیا یقیناً ہم ظالموں میں سے تھے اور اب ہماری شامت کا وقت آ گیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ دوبارہ دہرائے کہ یہ جو لوگ آج آپ کی بات نہیں سن رہے، آپ کا جو کام ہے کہ آپ وحی کے ذریعے جو بھی احکامات آپ تک پہنچ رہے ہیں آپ ان کو جو ہے ان کی دعوت دیں. ٹھیک ہے، تو جو بہرے نہیں سن پا رہے، جو آنکھوں کے اندھے نہیں سن پا رہے، جو غور نہیں کر پا رہے، اگر اللہ نے ان کو ایک بھپکا بھی دکھا دیا اپنے عذاب کا تو فوراً وہ بھی یہی چیخیں گے، یہی چیختے ہوئے اٹھیں گے کہ ہماری شامت ہے اور ہم ہی ظالم تھے. اگلی آیت، اور ہم قیامت کے دن عدل و انصاف کی میزانیں لا کر رکھ دیں گے، پھر کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اگر ہوگا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی تو اسے ہم لے آئیں گے اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب ہم میزان رکھیں گے تو رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کا کوئی عمل ہے تو اس کو بھی بدل دیا جائے گا. اگر وہ اچھا ہوگا، اچھا عمل ہوگا تو اس کا بدل دیا جائے گا، اگر کفر یا شرک ہوگا یا کوئی گناہ ہوگا، کوئی بدی ہوگی تو اس کو بھی اس کا بدل دیا جائے گا. اگلی آیت، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو عطا کی تھی فرقان یعنی کتاب اور روشنی اور نصیحت متقین کے لیے جو ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے غیب میں ہونے کی باوجود اور وہ قیامت کے تصور سے لرزاں و ترسا رہتے ہیں. یہاں پر ذکر ہونا شروع ہو گیا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا، اور جیسے کہ ان کو کتاب اور نصیحت دی، اور جو اللہ کو دیکھنے سے قاصر ہونے کے باوجود اس کے اوپر بھی، اور قیامت جو کہ ہم علم غیب ہے نا، ہمارا یقین ہے، تو ہم نے دیکھی تو نہیں ہے لیکن اس کے اوپر ہم نے آیات سنی ہے، اللہ کا جو ایک فیصلے کا وقت ہے، ہمیں یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ قیامت آ کے رہے گی. تو جب اللہ کا ذکر ہو یا قیامت کا ذکر ہو تو وہ لرز جاتے ہیں اس ذکر کو سن کر. اگلی آیت، اور اب یہ بابرکت ذکر قرآن ہم نے نازل کیا ہے
تو کیا تم اس کا انکار کر رہے ہو؟ اب یہاں پر توجہ دلائے گی یہود و نصارہ کی کہ دیکھو پہلے موسیٰ اور ہارون کو ہم نے کتاب عطا کی تھی، ٹھیک ہے، اور اب یہ قرآن مجید تمہارے پاس آ گیا ہے، تو یہ ایک دلیل آیات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان کے سامنے دلیل پیش کر رہا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ اپنی اپنی کتابیں لے کر اپنے اپنے احکامات جو کہ انہوں نے خود اپنی مرضی سے بھی اس میں ڈالے ہوئے تھے اس کو لے کر قرآن کی طرف نہیں آئے بلکہ اپنی تورات اور اپنی انجیل پر ہی جمے رہے۔ اگلی آیت دیکھیے گا، اور موسیٰ سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی تعدد کی راہ بخشی تھی اور ہم ہر طرح سے اس کی خبر رکھتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں ہیں جن کے لیے تم لوگ اعتکاف کیے رہتے ہو۔ اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور غور کیجئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے، جو کہ ان کے والد جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ بھی بت بنایا کرتے تھے، اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں، مطلب سوال کیا یہ مورتیاں جو تم بنا رہے ہو یہ کیا ہے، اور ان کے لیے تم اعتکاف مطلب اسی کو اپنا معبود بنا کے بیٹھے ہو، اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہو، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو سوال کیا انہوں نے۔ اگلی آیت، انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے پایا تھا، ٹھیک ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد سے اور قوم سے پوچھا کہ یہ مورتیاں کیا ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ غور کیجئے گا، یہ جواب ہم بہت دفعہ سنتے ہیں کہ اکثر مشرکین، اکثر منکرین یہی ساری باتیں کرتے ہیں نا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ہم تھوڑا سا غور کریں گے کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے، ٹھیک ہے، اپنے والد سے سوال کر رہے ہیں، لیکن اللہ جسے ہدایت دے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ہدایت دی تو انہوں نے بھی اپنے والد سے پوچھا، ٹھیک ہے۔ جب ہدایت ملتی ہے تو آباء و اجداد کی پیروی کرنے کے بجائے اولاد ان سے سوال کرنے لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ان کے جو والد تھے اور ان کی قوم نے کیا جواب دی کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جو کرتے دیکھا ہم کرتے رہ گئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب کر دی تھی تو انہوں نے اپنے والد سے، یعنی انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی پیروی نہیں کی، اپنے والد کے کام میں ہاتھ نہیں بٹایا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ سوال کیا اپنے والد سے۔ تو اگلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تو تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھل کر اظہار کیا، جبکہ پوری قوم، ان کے والد بھی اسی پر ہی جمے ہوئے تھے، بت پرستی پہ جمے ہوئے تھے، لیکن یہاں پر انہوں نے کھلم کھلا، یہ طاقت بھی اللہ ہی نے دی، اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد بھی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اگلی آیت، وہ کہنے لگے کہ آپ علیہ السلام واقعی ہمارے پاس حق لائے ہیں یا محض شغل کر رہے ہیں؟ تو یعنی ان کی جو قوم تھی انہوں نے کیا کہا؟ سوال کیا کہ واقعی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ ہمارے جو ہے معبود نہیں ہیں تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اس بارے میں؟ یہاں پر ان کا تھوڑا سا بتایا کہ اظہار بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کس طرح سے بات کی ان کے معبودوں کو لے کر۔ آگے پڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ فی الواقعہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور میں خود بھی اس پر گواہ ہوں۔ اب یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتے ہوئے بیان کیا کہ میرے پاس ابھی تو کوئی ایسے دلیل ابھی موجود نہیں ہے، لیکن میں اس بات پر گواہ ہوں کہ یہ جو بت تم نے بنائے یہ تمہارے معبود نہیں ہو سکتے، بلکہ تمہارا رب تو وہ ہوگا جس نے ان آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، جس نے اسے پیدا کیا ہے وہی تمہارا رب ہے۔ آگے، اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ ضرور کوئی چال چل کر رہوں گا جبکہ تم چلے جاؤ گے پیٹھ موڑ کر۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے اپنے خیالات کی بات ہے کہ یہاں پر انہوں نے کچھ پلاننگ کی، کب؟ جب وہ جو بتوں کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، یعنی کہ وہاں پر ان کا کوئی تہوار رہا ہوگا جسے ہم دیکھتے ہیں
ہندو مذہب میں بھی بہت سے ایسے تہوار ہوتے ہیں جہاں پر وہ اپنی روزمرہ جس مندروں میں وہ جاتے ہیں وہاں سے چھوڑ کر ساری چیزیں چھوڑ کر وہ ایک بڑے بت کے پاس جا کر اپنی پوجا پاٹ کرتے. تو یہی کچھ دستور ان کا بھی رہا ہوگا. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ سے ایک فیصلہ کیا کہ جب یہ لوگ اپنے ان بتوں سے پیٹھ موڑ کر چلے جائیں گے یعنی وہ خاص وقت, تو میں ضرور کچھ نہ کچھ کروں گا. آگے پڑھتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے کے, شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. اب یہاں کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ جب وہ تمام لوگ, پوری قوم جو ہے باہر اپنی خاص عبادت کے لیے گئی, ٹھیک ہے, تو اپنے بت خانے کو خالی چھوڑ دیا. اور یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ بیماری کا بہانہ بنایا کہ میں بہت بیمار ہوں یا لاغر ہوں, مجھ سے اٹھا نہیں جائے گا, جایا نہیں جائے گا. وہ کسی طرح سے وہیں رہ گئے. اور انہوں نے کیا کیا کہ ایک خاص ہتھوڑا, کوئی ایسے اوزار لے کر تمام چھوٹے جو بت تھے ان کو توڑ ڈالا, ان کو چورا چورا کر دیا. اور سوائے ایک بڑے کے, ایک بڑا جو تھا وہاں پر سب سے بڑا جس کو وہ مانتے ہوں گے, تو اس کو چھوڑ دیا. اور کیا حرکت کی کہ جس اوزار, جس ہتھوڑے سے انہوں نے وہ توڑا, سارے بتوں کو توڑا, وہ ہتھوڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا. کس خیال سے کہ جو قوم واپس آئے گی وہ اس کی طرف رجوع کرے گی, وہ اس سے پوچھے گی. اب آگے پڑھتے ہیں. وہ چلا اٹھے, کس نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کچھ, وہ تو یقیناً کوئی بہت ہی ظالم ہے. اب جب قوم آئی تو وہ چلا اٹھے کہ یہ سب کیا ہو گیا, ہم تو چڑھاوے چڑھانے گئے تھے اور یہاں پیچھے آ کے دیکھ رہے ہیں تو ہمارے بتوں کو ہی سارا چورم چور کر کے ڈالا ہوا ہے, توڑ کے ڈالا ہوا ہے. تو اب وہ چیخنے چلانے لگے. اگلی آیت. جو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کے بارے میں غلط باتیں کرتے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے. اب یہاں پر وہ لوگ جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے بات کی کہ آپ کا رب, یہ بتوں کو کیوں پوچھتے ہو, اور یہ وہ, اور آپ کا رب تو وہی ہوگا جس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کو یاد آیا کہ ایک لڑکا ہے, ایک نوجوان ہے جو ان بتوں کے بارے میں بات کیا کرتا تھا, تو یقیناً یہ اسی کا کام ہوگا. ان کے دل میں ایک خیال آیا. تو لوگوں نے کہا پھر لاؤ اس کو سب کے سامنے تاکہ وہ گواہی دے. اب فیصلہ ہوا کہ اس کو بلایا جائے تاکہ ساری جو ہے بات کھل کر سامنے آ جائے. اب ابراہیم علیہ السلام آ گئے ان سب کے بیچ میں. اگلی آیت. انہوں نے پوچھا, اے ابراہیم, کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا, بلکہ یہ ان کے اس بڑے نے کیا ہے. تم پوچھو دیکھو ان سے اگر یہ بولتے ہیں. تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ کھل کر یہ نہیں کہا کہ میں نے توڑا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر انہوں نے ذو معنی الفاظ میں جواب دیا. تو یہاں پر اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ مصلحتاً بات کو گھما کر جواب دینا, اس کو توریا کرنا کہتے ہیں, ٹھیک ہے. کھل کر جھوٹ بھی نہیں کہا کہ نہیں میں نے نہیں کیا, بلکہ انہوں نے بات کا رخ تھوڑا سا موڑ دیا کہ یہ جو بڑا معبود تمہارا بیٹھا ہوا ہے, جو بچ گیا ہے, اس سے پوچھو. یہ تو لگتا ہے اسی کا کام ہے, اگر یہ بولتا ہے, اگر یہ تم سے بات کرتا ہے, تم تو اس کی عبادت کرتے ہو نا, اس سے پوچھو, یہ تمہاری رہنمائی کرے گا. تو اگلی آیت میں دیکھتے ہیں. اس پر انہوں نے اپنے اندر ہی اندر سوچا اور کہنے لگے, یقیناً تم خود ہی ظالم ہو. تو یہاں پر دیکھیں کہ ان کے اندر جو جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا, تو ان کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے یہ کام کیا, لیکن وہ کھل کر اس بات کا اظہار نہیں کر سکتے تھے کیونکہ انہوں نے جو نام لیا وہ بڑے معبود کا کہ تم اس سے پوچھ لو نا, وہ تو ساری بات بتا دے گا. جب وہ تم اس کی عبادت کرتے ہو وہ تمہاری اصلاح بھی کرے گا. اگلی آیت. پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھے کر دیے گئے, پھر بولے, تم تو جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے. اب یہاں پر دیکھیں انہی کے منہ سے کیا بات نکلی, جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ بھائی تم ان کی عبادت نہیں کرو, یہ تو نہ بول سکتے نہ کچھ. ایسا معاملہ کچھ جو ہے انہوں نے تیار کیا کہ وہ لوگ خود ہی بول دیے کہ کیا ہوا کہ یہ تم جانتے ہو اچھی طرح, یہ تو بول ہی نہیں سکتے. یہاں پر حجت تمام ہو گئی کہ ان کے منہ سے خود یہ بات نکلی, اس قوم کے منہ سے یہ بات نکلی کہ یہ جو بت ہے یہ تو بتا ہی نہیں سکتا.
تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو کیا تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع دے سکتی ہے اور نہ ہی تمہارا کچھ نقصان کر سکتی ہے. یعنی یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اب اپنی بات رکھی کہ تم ایسی اللہ کو چھوڑ کے ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو، ایسے لوگوں کو، ایسے بتوں کو معبود بناتے ہو جو نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتی ہے اور نہ تمہارا نقصان کر سکتی. یعنی تم مانتے ہو یہ جو بت توڑے گئے یہ انہوں نے نہیں توڑے، انہوں نے تمہارا نقصان نہیں کیا، تو تم ایسوں کو کیوں معبود بنا کے بیٹھے ہو. اگلی آیت، تف ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو، تو کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے. انہوں نے کہا جلا ڈالو اسے اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے. اب یہاں پر دیکھ لیجئے گا کہ انہوں نے جب وہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں بنانا تو انہوں نے غصے میں آ کر کیا سزا مقرر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ جلا ڈالو، یعنی آگ میں پھینک دو ان کو اگر تم اپنے معبودوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو جو بت اس نے توڑے ہیں. اب یہ بات ذرا کھل کر سامنے آ رہی ہے ہمارے، تو اب اس بندے کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ہی ڈال کر جو ہے نا ہمیں تسلی ہوگی. اگلی آیت، ہم نے حکم دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر. اب یہاں دیکھیے گا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا لقب دیا ہے؟ خلیل اللہ کا، ٹھیک ہے، اللہ کا دوست. اب یہاں جب ان کی قوم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آگ میں ڈالا جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا کے طور پر، تو کہا جاتا ہے کہ وہ آگ اتنی زیادہ دہکائی گئی، اتنی زیادہ، کچھ مفسرین کے مطابق 40 دن تک اس کو دہکایا گیا اور کچھ نے مختلف اس کی میعاد بتائی ہے. تو یہاں پر کیا ہوتا تھا کہ وہ ہر کوئی، ہر قوم کا ہر بندہ اس میں ایندھن کے طور پر کوئی لکڑی لا کے ڈال رہا ہے، کوئی کچھ لا کے ڈال رہا ہے کہ یہ آگ مزید ہمارا حصہ ضرور شامل ہو، یعنی جو سزا دی جا رہی ہے معبودوں کو خوش کرنے میں ہم ضرور اس میں جو ہے اپنا حصہ ڈالیں. تو قوم کے تمام لوگوں نے اس میں اپنا حصہ بھی ڈالا اور عورتوں نے منتیں بھی چڑھائیں کہ ہم اپنے معبودوں کو خوش کریں کہ دیکھو اب تیری نافرمانی کرنے، بقول ان کے تیری نافرمانی کرنے والے کو ہم سزا بھی دے رہے ہیں اور اب یہ آگ میں لکڑی ڈال رہی ہوں اور جو ہے اس کے عوض میری یہ منت پوری ہو جائے. تو مطلب ان کا یہ لیول تھا. اس طرح سے آگ تیار کی گئی. اب آگ میں پھینکنے کا جو انہوں نے طریقہ نکالا، ایک منجنیق تیار کی جاتی ہے، مطلب ایک غلیل ٹائپ، ایک لکڑی کا بڑا سا بورڈ تیار کیا گیا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر اچھالا گیا اور آگ میں ڈالا گیا. تو اب جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اور فرشتے سب یہ منظر دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا تو کچھ نہیں ہے. تو فرشتوں نے بھی کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے انہوں نے جانا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کی اجازت مانگی. جب کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت سخت لمحہ ہے، ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ مجھے مدد درکار ہے لیکن صرف اور صرف اللہ کی. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے اوپر جو توکل تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل آگ میں پھینکے جانے والا وہ لمحہ ہے اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کر رہے ہیں. فرشتے آئے لیکن کیا کہا کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے لیکن صرف اور صرف اللہ کی. تو یہ توکل تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پر. آگے پڑھتے ہیں، اور انہوں نے ارادہ کیا اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا لیکن ہم نے انہی کو کر دیا خسارہ اٹھانے والے. یعنی انہوں نے تو سوچا کہ اب آگ میں جل جائے گا، مر جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا بھی کر دیا اور راحت کا سامان بھی بنا دیا اور جو قوم تھی انہی کو جو ہے خسارہ اٹھانے والا بنا دیا. اور ہم ابراہیم کو اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں سب جہان والوں کے لیے، اور ہم نے اس کو اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب اس پر مزید، اور ان سب کو ہم نے صالح بنا دیا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نے جس طرح سے صبر کیا، جس طرح توکل کیا، تو اس کے نتیجے میں ہم نے اسحاق بھی عطا کیا اور یعقوب جیسا پوتا بھی عطا کیا اور اس سے مزید بھی. آج بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، درود ابراہیم پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام دہراتے ہیں، ان کی برکتوں کو یاد کرتے ہیں. بالکل
تو اللہ تعالیٰ کا ہی یہ انعام ہے. اللہ تعالیٰ کے اوپر جو توکل ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کتنی برکتوں سے نوازا. اگلی آیت، اور ہم نے انہیں امام بنا دیا جو ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی نیک کام کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ عطا کرنے کی. وہ سب کے سب ہماری بندگی کرنے والے تھے. اور لوط کو ہم نے حکم اور علم عطا فرمایا، اور ہم نے اسے نجات دی اس بستی سے جو گندے کام کرتی تھی. یقیناً وہ نہایت برے اور نافرمان لوگوں کی قوم تھی. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر سے قوم لوط کا ذکر دہرایا. اگلی آیت، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً وہ ہمارے صالح بندوں میں سے تھا. اور نوح کو بھی ہم نے اپنی ہدایت بخشی جب اس نے دعا کی تھی اس سے پہلے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑے کرب سے. یہاں پر کیونکہ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اسٹارٹنگ پر جائیں تو ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ پچھلی امتوں کا بتا رہے ہیں کہ کیا کیا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی کر دیا، موسیٰ اور ہارون کا بھی کر دیا. پھر ہم نے یہاں پر دیکھا اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام. ٹھیک ہے، پھر قوم لوط کی بات ہوئی، اور اب نوح کی بات ہو رہی ہے کہ کس طرح سے ہم نے ان کو نجات دی. اور ہم نے اس کی مدد کی اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. یقیناً وہ بہت برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. یہاں طوفان نوح کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے نجات دی اس قوم سے، ان کو طوفان میں غرق کر دیا. اور داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی نعمت عطا فرمائی جب وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب اس میں گھس گئی تھی کچھ لوگوں کی بکریاں، اور ہم نے ان کے فیصلے کے وقت وہاں موجود تھے. اب یہاں ذکر ہوا حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو بھی ہم نے یہی نعمت عطا کی. اور جب کیا تھا، ایک مسئلے کا فیصلہ کر رہے تھے، اور مسئلہ کیا تھا کہ ایک دو بندوں کے کھیت، ٹھیک ہے، ایک کا جو ہے بکریوں کا ریوڑ تھا اور ایک کا کھیت تھا. تو فصل تیار تھی، اور کیا ہوا کہ وہ بکریوں کا جو ریوڑ تھا وہ پورا کا پورا کھیتوں میں گھس گیا اور کھیتوں کو اس نے کھا کے نوچ کے تباہ کر دیا. تو اب یہ فیصلہ جو ہے کرنا تھا کس نے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے. اور وہاں پر موجود کون بیٹھا ہوا تھا؟ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، جو کہ اس وقت شہزادے کی جو ہے حیثیت رکھتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہاں موجود تھے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو جو ہے نعمت عطا فرمائی کس وقت؟ جب وہ وہاں پر فیصلے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ صلاحیت دی کہ وہ اس کا فیصلہ کر سکے. تو اگلی آیت، تو ہم نے فہم عطا کر دیا اس فیصلے کا سلیمان کو، اور ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم عطا کیا. اور ہم نے مسخر کر دیا تھا داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو جو تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جو مسخر کر دیا کرتا تھا، اور یہ سب کچھ کرنے والے ہم ہی تھے. یہاں پر فیصلے کی سمجھ اللہ تعالیٰ نے فہم عطا کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اور انہوں نے اس کا بہترین فیصلہ یہ سنایا کہ جو وہ بکریوں کا ریوڑ فصل میں داخل ہو چکا ہے، اب فصل کھا لیے، تو اس کا حل یہ نکالا کہ جو کھیت والا تھا، کھیتوں کا جو مالک تھا، اس کو وہ ریوڑ دے دیا گیا اور کہا کہ اس کا دودھ اور اس سے فائدہ لو، اس کا مطلب تم نے جو دودھ آئے اس کا استعمال کرو. اور جو بکریوں کا جو مالک تھا اس کو یہ حکم دیا کہ جو فصل تباہ ہوئی ہے اس کو ہل چلاؤ، اس کو دوبارہ سے تیار کرو. جب تک وہ فصل واپس اس شکل میں نہیں آ جاتی اس وقت تک بکریوں کا جو فائدہ ہے وہ کھیت کا مالک اٹھائے گا، اور جیسے ہی تم کھیت کو واپس پہلے کی شکل میں کر دیتے ہو تو تمہارا جو ریوڑ ہے وہ تم تک واپس آ جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے انہوں نے یہ فیصلہ سنایا. پھر بتایا کہ داؤد علیہ السلام جب قرات کرتے تھے، ٹھیک ہے، جو تسبیح کرتے تھے، اس کے ساتھ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ پرندوں کو بھی مسخر کر دیا، پرندے بھی ان کے ساتھ حمد و ثنا میں مصروف ہوتے تھے.
اور ہم نے اگلی آیت، اور ہم نے انہیں تمہارے لیے لباس کی صنعت سکھائی تاکہ وہ تمہیں بچائے تمہاری جنگ سے، تو کیا تم شکر گزار بنتے ہو؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہیں کون سی لباس کی صنعت، اللہ تعالیٰ نے ان کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ علم بھی دیا کہ وہ جنگ کے دوران پہننے والا جو لباس ہوتا ہے جس کو ذرہ کہا جاتا ہے، اور جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی خطرے سے بچ سکتے ہو، کسی وار سے، تلوار کے وار سے بچ سکتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ یہ علم حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا۔ اور اگلی آیت، اور ہم نے مسخر کر دیا تھا سلیمان کے لیے تیز چلنے والی ہوا کو، جو اس کے حکم سے چلتی تھی اس سرزمین کی طرف کہ جس میں ہم نے برکت عطا کی تھی، اور ہم تمام چیزوں کا علم رکھنے والے ہیں۔ یہاں دیکھیں کتنی ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ نعمتیں گنوائی جو علم اللہ نے دیا، اور پھر یہاں پر پہلے پرندوں کو بتایا کہ وہ مسخر ہو گئے تھے اور وہ تسبیح کرتے تھے ساتھ میں۔ اب سلیمان علیہ السلام کی بات کریں کہ جو تیز ہوا تھی وہ بھی جو ہے ان کے تابع کر دی گئی تھی، وہ اگر ہوا کو حکم دیتے کہ اس طرف چلنا ہے تو وہ اس طرف چلتی تھی، تیز چلنا ہے، کم چلنا ہے، ہلکا چلنا ہے، پیغام پہنچانا، مطلب بہت سارے ایسے کام جو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کے ذریعے لینا چاہیں تو ہوا ان کے تابع تھی۔ اگلی آیت، اور شیاطین میں سے بھی ہم نے بہت سو کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے لیے سمندر میں غوطہ خوری کرتے تھے، اور وہ اس کے علاوہ بہت سے دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور ہم ہی ان پر نگران تھے۔ شیاطین سے مطلب جنات کی، یعنی جنات کے اوپر بھی جو ہے جنات کو بھی مسخر کر دیا تھا جو کہ سمندروں میں جا کر جو ہے ہیرے جواہرات موتیاں وغیرہ بھی لاتے تھے، اور جو بھی وہ حکم دیتے ہیں یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام، تو وہ جو ہے ان کے تابع تھے۔ اگلی آیت، اور ایوب پر بھی ہمارا فضل ہوا جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے، اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کی جو تکلیف تھی اسے دور کر دیا، اور ہم نے اسے عطا کیے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی اپنی طرف سے خاص رحمت کے طور پر، اور تاکہ نصیحت ہو عبادت کرنے والوں کے لیے۔ اب یہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو قرآن میں صابر کہا گیا ہے، یعنی صبر ایوب، ہم سب اس لفظ سے واقف بھی ہیں۔ صبر ایوب کیوں کہا گیا؟ کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے اور صابرین میں سے تھے، صبر کرنے والے تھے ہر معاملے میں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس چیز سے آزمایا؟ ایک بیماری کے ذریعے۔ اور ان کو کیا بیماری ہوئی؟ ان کے جسم میں نا ایک ایسی بیماری تھی، پھوڑے ہو گئے، اور اس میں سے تعفن، اور آگے چل کے اس میں کہتے ہیں کہ کیڑے بھی اس میں جو ہے نا پرورش پانے لگے۔ تو جو تعفن تھا، تکلیف تھی، اور اس کو حضرت ایوب علیہ السلام نے بہت اچھے سے برداشت کیا کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہی کوئی آزمائش ہے اور میں اس میں صبر کروں گا۔ یہ ایک واقعہ پورا بہت ڈیٹیل واقعہ ہے جو وقت کی کمی کی وجہ سے یہاں میں بیان نہیں کر سکتی، لیکن یہاں پر ہم صرف اتنا ضرور کہیں گے کہ ہر آزمائش کو حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کے ساتھ پار کیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصلحت کو سمجھتے ہوئے اس پر صبر کیا، اور صبر کے اعلیٰ مقام تک چلے گئے۔ پھر آخر میں کچھ معاملات ایسے ہوئے جب تعفن بہت بڑھ گیا اور کیڑے بھی اس میں آ گئے، تو جو لوگ شرما شرمی بھی ان کو پوچھنے آتے تھے وہ بھی آنے سے دور ہو گئے، اور ان کو ان کے علاقے سے دور ایک جو سنسان علاقہ تھا وہاں پر ایک چھوٹی سی کوئی جھونپڑی ٹائپ کوئی بنا کے حجرہ، ادھر وہ رہنے لگے اپنی بیگم کے ساتھ، وائف کے ساتھ۔ تو وہاں پر کچھ ایسے معاملات ہوئے جس کی بنا پر آخر میں آ کے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ بہت زیادہ مجھے تکلیف پہنچ چکی ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو میری دعا کو قبول کر لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے نتیجے میں حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا عطا کی، اور جو کچھ ان سے چھن گیا تھا، ان کہتے ہیں کہ ان کی اولاد، ان کا مال ایک ایک کر کے درجہ بدرجہ آزمائش کا شکار ہوئے تھے، تو وہ سب اللہ نے واپس بھی دیا اور اس سے کہیں زیادہ برکت بھی عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، اور یہ واقعہ کس لیے ترتیب دیا گیا؟ تاکہ عبادت کرنے والوں کو نصیحت ہو،
صبر کرنے والے جب ہم اپنے عام معاملات دیکھتے ہیں تو ہمیں سبق حاصل کرنا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت سے کہ انہوں نے کن کن حالات میں صبر کیا، تو ہم جو ہے کس طرح سے صبر کو جو ہے نا پا سکتے ہیں۔ اگلی آیت، اور اسی طرح اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل پر بھی ہم نے فضل کیا، وہ سب صابرین میں سے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً وہ سب صالحین میں سے تھے۔ اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا جب وہ چل دیا غصے میں بھرا ہوا، اور اس نے گمان کیا کہ ہم اسے پکڑ نہیں سکیں گے، پس اس نے اللہ تعالیٰ کو تاریکیوں کے اندر پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، اور یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اب اس آیت میں دیکھیے کس کا ذکر ہوا؟ مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا، ٹھیک ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا پورا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان کر دیا۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی والا کیوں کہا گیا، کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو، جو کہ بہت بت پرستی میں پڑ چکی تھی، بہت زیادہ گناہوں کی طرف راغب تھی، بہت بار انہوں نے ہدایت دی، بہت بار عذاب سے ڈرایا، عذاب سے ڈرا کے وہ ایک طرح سے مطلب تھک چکے تھے اپنی دعوت کو دے دے کر۔ ان کا وہ حال تھا کہ وہ اپنی قوم کی اس نافرمانی کی وجہ سے بہت غصے میں بھی تھے کہ یہ کیوں یقین نہیں کرتے، حق اور سچ کی طرف کیوں نہیں آتے، تو عذاب سے بھی ڈراتے رہتے جس کا وہ مسخر کرتے، مذاق اڑاتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جو عذاب تھا اس کا جو ہے بھیجنے کا فیصلہ آ گیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کو پتہ چلا کہ جو قوم نافرمانی کر رہی تھی، ان کی جو قوم تھی، اب ان کی طرف عذاب کا فیصلہ آ جائے گا، ہو چکا ہے، اب عذاب آنے والا ہے، عذاب قریب ہی ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اس کا اعلان کیا کہ اب تم نے جو کام کیے تھے، تمہارے لیے جو سزا مقرر تھی، وہ وقت آ چکا ہے، اب عذاب تم سے ٹل نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اب وہ وقت آ چکا، اور غصہ کیا، غصے سے اس بات کا اعلان بھی کیا، اور کیا کیا، اپنے قوم کو چھوڑ کر دوسری جگہ جو ہے وہ چلے گئے، مطلب سفر اختیار کر لیا اپنی بستی سے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ عذاب بھیجنے کا جو وقت ہے اس کا اعلان ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن جب تک رسول یا نبی کو اللہ کی طرف سے حکم نہ ہو وہ اپنی قوم کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد ہجرت کا حکم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم دیا اور سب جانا شروع ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ اجازت ملے گی تب ہی وہ اپنے سفر کا آغاز کریں گے، تو یہی دستور رہا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو اس بات کا جو ہے نہیں ابھی حکم آیا تھا کہ آپ نے اپنی قوم کو چھوڑ دینا ہے، وہ غصے میں کیا کیا، انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا، کہ انہوں نے ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی، اب وہ نہیں آیا، اب عذاب آ کر رہے گا، اور وہ غصے میں چل دیے۔ اب وہ چلے تو انہوں نے سفر اختیار کیا ایک کشتی کا یا جہاز کا، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ اس کشتی میں بیٹھے تو کہا جاتا ہے کہ طوفان میں گر گئی، مطلب وہ بھنور میں پھنس گئی یا طوفان میں گر گئی، اور وہ کشتی گول گول گھومنے لگی، اور وہ سفر کی طرف راغب نہیں تھی، نہیں چل پا رہی تھی۔ تو وہاں کشتی میں موجود لوگوں نے کہا کہ جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر آتا ہے تو تب بھی یہ معاملات ہوتے ہیں، ہم ایک قرآن اندازی کرتے ہیں، سب کے نام لکھتے ہیں جو موجود ہیں، اور جس کا نام آئے گا ہم اس کو نکالیں۔ پہلے سب سے پوچھا، کسی نے نہیں کہا۔ حضرت یونس علیہ السلام تو غصے میں بیٹھے ہوئے تھے، مطلب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر آئے ہوئے تھے، ان کا مائنڈ میں یہ چیز ہی نہیں تھی۔ جب قرآن اندازی ہوئی اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا تو حضرت یونس علیہ السلام کو احساس ہوا کہ وہ یہ جو عمل کر کے آئے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نکلنے کی اجازت نہیں دی تھی، تو وہ بھی اپنے مالک سے بھاگ کر ہی آ گئے ایک طرح سے اگر دیکھا جائے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے جب وہاں پر کشتی میں موجود لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو بڑے شریف النفس لگ رہے ہیں، یہ تو غلام وہ والی جو ہماری بات ہے اس پر پورے ہی نہیں اترتے، تو دوبارہ سے قرآن اندازی کی گئی، تو دوبارہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس طرح سے 3 بار قرآن اندازی کی گئی، اور تینوں بار جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ واقعی میں ہی ہوں جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہوں، اور انہوں نے کیا کیا،
انہوں نے اس کشتی سے چھلانگ لگا دی۔ اب یہاں پر جو ہے دیکھتے ہیں اگلی آیت میں کہ اچھا یہاں پر میں اپنی بات مکمل کرتی ہوں کہ جب انہوں نے کشتی سے چھلانگ لگائی تو مچھلی نے انہیں نگل لیا، ٹھیک ہے، مچھلی نے انہیں زندہ ہی نگل لیا۔ وہ مچھلی بہت بڑی رہی ہوگی تو اس کے پیٹ میں وہ چلے گئے۔ تو اس آیت میں جیسے کہ اللہ نے فرمایا اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا جب وہ چل دیا غصے میں بھرا ہوا، اور اس نے گمان کیا کہ ہم اسے پکڑ نہیں سکیں گے، پس اس نے اللہ تعالیٰ کو تاریکیوں کے اندر پکارا۔ اب یہاں کیا دعا ہے جو کہ آیت کریمہ ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی کہ لا الہ الا انت سبحانک، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، سبحانکا تو پاک ہے، انی کنتو من الظالمین، اور یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ یہ ترجمہ ہے ہماری آیت کریمہ کا، جس کو ہم ایز جو ہے دعا کے لیے ہم اپنے جو ہے اذکار میں بھی شامل رکھتے ہیں۔ اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں، تو ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم نجات دیا کرتے ہیں اہل ایمان کو۔ اب یہ جو اگلی آیت ہے یہاں پر تصدیق کرتی ہے کہ آپ پورے ایمان کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ اللہ کو پکارے، تو جس طرح اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اندھیروں میں، تاریکیوں میں، مچھلی کے پیٹ میں مدد فرمائی تھی، تو آپ بھی اگر اہل ایمان کسی مشکل میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اور اسی طرح ہم نجات دیا کرتے ہیں اہل ایمان کو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوری یہاں پر گارنٹی دے رہا ہے کہ جو پورے کامل ایمان کے ساتھ مجھ سے دعا کرتے ہیں تو یقیناً ان کی دعاؤں کو بھی میں قبول کرتا ہوں، ان کی مشکلات سے بھی نجات دیتا ہوں۔ بے شک اگلی آیت، اور زکریا کو جب اس نے پکارا اپنے رب کو، پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، یقیناً تو ہی بہترین وارث ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے صحت مند بنا دیا۔ یقیناً یہ لوگ ہیں جو بھلائی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے رغبت اور خوف سے، اور وہ سب ہمارے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے تھے۔ اور وہ خاتون جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں پھونک دیا اپنی روح سے، اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو ایک نشانی بنا دیا تمام جہان والوں کے لیے۔ اب یہاں اس آیت میں جو ذکر ہوا حضرت، پہلے میں بات کروں گی حضرت زکریا کا، جن کا ذکر ہم پچھلی صورتوں میں پڑھ کر آ چکے ہیں تفصیل سے۔ یہاں آیت کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کا ذکر بھی ہم تفصیل سے پڑھ کر آ چکے ہیں، لیکن یہ جو آیت یہاں ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، ہم نے اس میں پھونک دیا اپنی روح سے، ٹھیک ہے، اپنی روح سے۔ تو یاد رکھیے گا ہمارا کیا ایمان ہے کہ ہم اللہ ہی کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں نا، اللہ ہی کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ ہی کے تو ہیں، اسی نے تو ہمیں پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اور اسی کی طرف ہم پلٹ کر بھی جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ کانسیپٹ جو ہے کلیئر کرنا ہے کہ یہ جو تمام روحیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہیں، اللہ نے ہی دی ہیں ہمیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے کہ اپنی روح میں سے، یہاں کرسچنز جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس آیت کو استعمال کرتے ہیں اللہ کا بیٹا ثابت کرنے کے لیے ان الفاظ کو، کہ اللہ جب اپنی روح کی بات کر رہا ہے تو اپنی نسل کی بات کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے، ہم تمام بندے اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر واپس جائیں گے، ٹھیک ہے، یہاں اس بات کو کلیئر رکھیے گا۔ اگلی آیت، یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، لہٰذا تم لوگ میری ہی بندگی کرو۔ اب یہاں پر جو تمہاری امت ہے ایک ہی امت ہے، یعنی جو پچھلی امت ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا تمام امتوں کا، اور بھی جو پہلے آئے جن کا ذکر یہاں نہیں ہو سکا، سب رسولوں کا جو میسج تھا وہ کیا تھا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ ہی کی طرف راغب رہنا، اس کی احکامات کی پیروی کرنا، اس کی بندگی کرنا، اور روز حساب کے اوپر یعنی قیامت کے دن پر بھی یقین رکھنا،
ٹھیک ہے، تو جب سب کا میسج ایک ہی ہے تو ہم تمام جو ہے ایک ہی امت کہلائیں گے، ٹھیک ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا ہے۔ اگلی آیت، اور انہوں نے اپنے معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، یہ سب کے سب ہماری ہی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں، تو جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا وہ مومن بھی ہوگا، تو اس کی سعی اور کوشش کو ناقدری نہیں کی جائے گی، اور ہم اس کے لیے اس کے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ اور حرام ہے ہر اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کیا کہ وہ لوٹ آئیں، اب وہ لوٹنے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، اور وہ ہر اونچائی کے اوپر سے پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر بھی ہم جو ہے پچھلی سورت میں اچھے سے پڑھ کر آ چکے ہیں۔ اگلی آیت، اور قریب آ لگے گا وہ سچا وعدہ، تو اس وقت کافروں کی نگاہیں پتھرا جائیں گی اور وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، ہم تو اس کی طرف سے غفلت میں ہی رہے، بلکہ ہم خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ یقیناً تم لوگ اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو سب جہنم کا ایندھن بنو گے، تمہیں اس میں پہنچ کر رہنا ہے۔ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو اس جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور وہ سب کے سب اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، انہیں اس میں چیخنا چلانا ہوگا اور وہ اس میں کچھ سن نہیں سکیں گے۔ یقیناً وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے۔ یہاں اہل جنت کی بات ہو رہی ہے، اور وہ اس کی آہٹ تک نہیں سنیں گے، اور وہ اپنے دل پسند خواہشوں میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وہ بڑی گھبراہٹ انہیں پریشان نہیں کرے گی، اور فرشتے ان سے ملاقات کریں گے یہ کہتے ہوئے، یہ ہے آپ لوگوں کا وہ دن جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے لپیٹا جاتا ہے کاغذ کا تمار، جیسے ہم نے پہلی مرتبہ ابتدا کی تھی ویسے ہی ہم اس کا اعادہ کریں گے، یہ وعدہ ہمارے ذمے ہے، ہم یہ ضرور کر کے رہیں گے۔ یعنی جیسے کہ انسان کے لیے جب دنیا اور زمین اور آسمان تیار کیے گئے، تو جب روز حساب ہو جائے گا اور سب اپنے اپنے ٹھکانوں کو پہنچ جائیں گے، تو اب کیا ہوگا، اب آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا، جس طرح سے ہم کاغذ کو تہہ کر کے رکھ دیتے ہیں کہ اب یہ کام ہو گیا سائڈ کر دیا، تو اسی طرح سے جس طرح سے اس کو پیدا کیا گیا تھا اب اس کو ختم بھی کر دیا جائے گا۔ اگلی آیت، اور ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں نصیحت کے بعد کہ اس زمین کے وارث ہوں گے ہمارے نیک بندے، یقیناً اس میں ایک بڑی خبر ہے اللہ کی بندگی کرنے والوں کے لیے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اب یہاں دیکھیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو صرف عرب کے لیے نہیں بھیجا گیا، مکہ مدینہ یا عرب کے جو شہر وہاں تھے ان کے لیے نہیں بھیجا گیا، مگر تمام جہان والوں کے لیے، مطلب روئے زمین پر رہنے والا بسنے والا ہر انسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور زندگی تھا وہ اب سے 1450 سال پہلے تھا، لیکن ہم آج بھی ان کا فیض اٹھا رہے ہیں، ان کے توسط سے اللہ کا کلام ہم تک پہنچا اور ہم ہدایت پائیں۔ اللہ تعالی ہمیں راہ ہدایت پر ثابت قدم رہنے میں توفیق عطا کرے اور مدد فرمائے، اس کی مدد کے بغیر یہ سب کچھ ناممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ پہلے جو رسول تھے وہ کسی خاص قوم کے لیے ہوتے تھے، اور ایک وقت میں بہت سے ہم دیکھتے ہیں رسول اور نبی وغیرہ موجود رہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا میں بسنے والے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اگلی آیت، اے نبی آپ ان کو بتائیے کہ میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم اس کی فرما برداری اختیار کرتے ہو؟ پھر اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے میں نے تو تم سب کو یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ یہاں پر جب قیامت کے عذاب سے ڈرایا جاتا، جہنم کے عذاب سے ڈرایا جاتا، تو جب وہ لوگ پوچھتے کہ یہ کب آ کر رہے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو اس طرح سے کہیں کہ سب کو
جو جہنم کے طلبگار ہوں گے، جو جنت کے طلبگار ہوں گے، جن کے اعمال جو جیسے ہوں گے، وہ اپنے ایمان کی بنیاد پر ہیں. آپ تو تعلیمات سب کو دے رہے ہیں، اس میں سے کچھ فیضیاب ہو رہے ہیں اور کچھ کیا ہو رہے ہیں، جہنم کے حقدار ہو رہے ہیں. اور جو وہ وقت مقرر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے کہ وہ بہت قریب ہے یا دور ہے، یا وہ وقت کب آنے والا ہے. تو آپ اس معاملے میں اپنی لا علمی کا اظہار کر دیجئے. یقیناً وہی جانتا ہے بلند آواز سے کہی گئی بات کو بھی، اور اسے بھی جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو. اور میں نہیں جانتا شاید کہ اس تاخیر میں تمہارے لیے کوئی آزمائش ہو اور کچھ مدت تک تمہیں فائدہ اٹھانے کی مہلت دینا مقصود ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پروردگار اب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور ہمارا رب رحمان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں کے خلاف جو تم بنا رہے ہو. اب یہاں پر تم سے مراد کیا ہے؟ مشرکین مکہ ہیں. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک گروہ منکرین تم لوگوں کی مخالفت، ہٹ دھرمی اور سازشوں کے خلاف میں اپنے پروردگار سے مدد کا طلبگار ہوں جو کہ مجھ پر بہت مہربان ہے. یہاں ہماری سورۃ الانبیاء ختم ہوتی ہے اور ہم بڑھتے ہیں سورۃ الحج کی طرف. سورۃ الحج ایک مدنی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے لوگو تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہوگا. اب ہم نے جو ابھی سورۃ الانبیاء کا اختتام کیا، ٹھیک ہے، اب یہاں جو پہلی آیت ہم نے دیکھی اس میں اسی قیامت کا ذکر جس کا وہ وقت پوچھتے رہتے تھے نا، مطلب کہ کفار مکہ جو ہیں قیامت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں سوال کرتے رہتے تھے کب آئے گا وہ وقت، مطلب مذاق اڑانے کے لیے. تو یہاں پر آخری آیت میں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے مدد طلب کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہے. اب اس صورت کا آغاز دیکھ لیجئے گا. یہاں پر دوبارہ سے قیامت کا جو زلزلہ ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت بڑی چیز ہوگا، تو تم اس سے بچنے کے لیے کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو. آیت نمبر 2، جس دن تم اس کو دیکھو گے اس دن حال یہ ہوگا بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی جسے وہ دودھ پلاتی تھی، اور دہشت کا یہ عالم ہوگا ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور تم دیکھو گے لوگوں کو جیسے وہ نشے میں ہوں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہے. اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی علم کے، اور وہ پیروی کر رہے ہوتے ہیں ہر سرکش شیطان کی. اس شیطان کے بارے میں تو لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی اس کی دوستی اختیار کرے گا وہ اسے گمراہ کر کے رہے گا اور اس کو پہنچا کر رہے گا دوزخ کے عذاب تک. آپ دیکھیے گا سورۃ الحج کی آیات کتنی واضح ہیں، کتنی واضح آیات ہیں کہ جو انداز اللہ نے رکھا ہوا ہے میں چاہوں گی کہ میں اسی کی ترتیب لے کر چلوں. یہاں میں آپ کو صرف ایک بات کی طرف جو کہ ہم سب جانتے ہیں لیکن ریپیٹ کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ جس طرح ابلیس نے آدم اور حوا کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور جب اللہ نے انہیں جنت میں مقام دیا تو اس نے وہاں سے بھی نکال دیا، اسے یہ برداشت نہیں ہوا، جو جنت کی آسائشیں تھیں وہ شیطان سے برداشت نہیں ہوا اور اس نے جو ہے اپنے ہتھ کنڈے کے ذریعے نافرمانی کروا کر جنت سے باہر نکلوا دیا. ٹھیک ہے، تو شیطان اب بھی اسی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے آیت میں کھل کے بیان کر دیا کہ جو شیطان کی دوستی کرتا ہے وہ اسے صرف گمراہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وقتی مزے کی خاطر جو ہمیشہ کی زندگی ہے، یعنی وہ نہیں چاہتا کہ انسان کسی بھی طرح جنت میں رہے، تو وہ اس کو دوزخ کے عذاب تک پہنچانے کا اس نے جو بیڑا اٹھایا ہے وہ اسی میں اپنے کام میں لگا ہوا ہے. تو اس چیز کو پہچانو. اگلی آیت، اے لوگو اگر تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں شک ہے تو ذرا غور کرو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر علقہ سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے،
واضح شکل والا اور غیر واضح شکل والا، تاکہ ہم کھول کھول کر بیان کر دیں تمہارے لیے، اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں کے اندر جو ہم چاہتے ہیں ایک وقت معین تک۔ پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں چھوٹے سے بچے کی صورت میں، پھر تم پہنچتے ہو اپنی جوانی کو، اور تم میں وہ بھی ہیں جو پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو نکمی عمر تک لوٹائے جاتے ہیں کہ اسے کچھ بھی علم نہ رہے سب کچھ جاننے کے بعد، اور تم دیکھتے ہو زمین کو خشک اور ویران، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے اور ابھرتی ہے اور قسم قسم کی تر و تازہ چیزیں اگا دیتی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے یا کرے گا، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ قیامت آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہیں، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، حالانکہ نہ اس کے پاس علم ہے، نہ کوئی ہدایت ہے، اور نہ کوئی روشن کتاب ہے۔ تکبر سے اپنی کروٹ موڑ کر چل دیتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے جلانے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور اسے کہا جائے گا یہ سب کچھ تیرے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اور یہ کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ جو کچھ آپ لے کر جاؤ گے اپنے اعمال، یعنی اللہ نے اسے کمائی کہا ہے نا، تو اسی کے بدلے آپ کو جنت اور جہنم ملنے والی ہے، تو آپ جو خود کر رہے ہو اپنے ہاتھوں سے وہی تو اس کا آپ کا انجام ہوگا۔ اگر آپ کے کرتوت، آپ کے جو عمل ہیں وہ اتنے اچھے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو لازمی جنت سے نوازے گا، اور اگر آپ کے جو ہاتھ کی کمائی ہے وہ ایسی ہے جس کا انجام جہنم ہے، تو یاد رکھو یہ آپ نے خود اپنے لیے چنا ہے یہ راستہ، یہ جہنم، ٹھیک ہے؟ اس اللہ کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ وہ آپ کو اپنی مرضی سے جنت دے یا جہنم دے، سب کچھ آپ اپنے اعمال کے نتیجے میں پانے والے ہو۔ اگلی آیت، اور لوگوں میں سے کوئی وہ بھی ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے کنارے پر رہ کر، تو اگر اسے کوئی فائدہ پہنچے تو اس پر مطمئن رہتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ جائے تو اپنے منہ کے بل الٹا پھر جاتا ہے، وہ خسارے میں رہا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہی تو کھلا خسارہ ہے۔ اس آیت میں ہم دیکھیں اللہ کی جو مثالیں ہیں نا وہ بہت خوبصورت ہوتی ہیں، بہت جامع مثال ہوتی ہے۔ کیا مثال دی ہے؟ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ لوگوں میں وہ بھی ہے جو اللہ کی عبادت کیسے کرتا ہے، کنارے پر رہ کے، ٹھیک ہے؟ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ غور کرنا ہے، یہ کنارہ کیوں، کنارے کا لفظ کیوں اللہ نے بیان کیا، یہی تو ہے وہ غور کرنے والی باتیں۔ تو کنارے پر اگر آپ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اپنی بات رکھیں، کنارے پر ہم بیٹھتے ہیں، اگر ہمیں پانی کی تری چاہیے تو ہم پانی کی طرف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہمیں خشکی چاہیے تو ہم تھوڑا اوپر ہو کے خشکی کی طرف ہو جاتے ہیں، یعنی ہم نے بیچ کا راستہ لیا ہوا ہے، ہماری مرضی ہے ہم تری کی طرف جائیں خشکی کی طرف جائیں۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب ایسے عبادت کرتے ہیں کنارے والی مثال دے کے، کہ جب فائدہ پہنچ گیا، مطلب جو ہمیں چاہیے تھا، اگر ہمیں تری چاہیے تھی تو ہم نے فائدہ اٹھا لیا، اور اگر کوئی آزمائش آ گئی، یعنی پانی ہمیں چاہیے تو تھا لیکن وہ بہت تیز چھال آئی یا ہمیں اتنا نہیں چاہیے تو ہم سائڈ ہو گئے، کنارہ ہو گئے۔ تو یہاں پر بیچ والا راستے جو میں رہا، اپنی مرضی سے جو ہے، یعنی منافقت کی روش اختیار کی، اپنی مرضی سے دل ہوا تو آ گئے اللہ کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف، ورنہ جو ہے سائڈ ہو گئے۔ تو ایسے لوگ کیا رہے؟ وہ خسارے میں رہا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ٹھیک ہے؟ اگلی آیت، وہ پکارتا ہے اللہ کے سوا ان کو جو نہ اسے کوئی ضرر پہنچا سکتے اور نہ ہی نفع دے سکتے ہیں، یہی ہے بہت دور کی گمراہی۔ وہ پکارتا ہے اس کو جس کا ضرر اس کے نفع سے قریب تر ہے، بہت ہی برا ہے وہ مددگار اور بہت ہی برا ہے وہ رفیق۔
یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان باغوں میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ یقیناً اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ جس شخص کو یہ گمان ہو کہ اللہ ہرگز اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، تو اسے چاہیے کہ وہ ایک رسی آسمان کی طرف تانے، پھر اسے کاٹ دے، پھر دیکھے کیا اس کی یہ تدبیر اس چیز کو دور کر دیتی ہے جو اسے غصے میں لاتی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے اس یعنی قرآن کو روشن نشانیوں کی شکل میں، اور یہ کہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اور جو یہودی، مجوسی اور عیسائی ہیں اور جن لوگوں نے شرک کی روش اختیار کی ہے، یقیناً اللہ فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کھل کر بیان کر دیا کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، جو مجوسی ہیں، جو عیسائی ہیں۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات کریں اس وقت بھی یہ آیت، اور آج کے دور کی بات کریں تو آج کے لیے بھی یہ آیت، ٹھیک ہے۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مبعوث ہو گئے تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ جو اہل کتاب تھے ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ جو یہودی تھے وہ یہودی رہ گئے، جو مجوسی تھے وہ مجوسی رہ گئے، جو عیسائی تھے وہ عیسائی رہ گئے، اور آج تک وہ اپنی ہٹ درمی پر قائم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کہا کہ جو یہ سب کر کے بیٹھے ہیں جنہوں نے شرک کی روش اختیار کی، ان تینوں چاروں میں دیکھیے گا عقیدہ توحید ایک ہی ہے، اللہ کو ہی اپنا معبود مانتے ہیں، لیکن ساتھ میں شرک بھی کرتے ہیں، یعنی جو یہودی ہیں، جو مجوسی ہیں، جو عیسائی ہیں، وہ شرک بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرما دیا کہ ان کے مابین قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے بے شک۔ اگلی آیت، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کے سامنے سر سجدہ ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت اور چوپائے، اور لوگوں میں سے بھی بہت سارے اور بہت سے انسان ایسے ہیں جو عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں، اور جس کو اللہ ہی رسوا کر دے تو پھر اسے عزت دینے والا کوئی نہیں۔ یقیناً اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہ دو گروہ ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، تو جو لوگ انکار کر رہے ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا، اس سے جو کچھ ان کے پیٹوں کے اندر ہے سب گل جائے گا، اور ان کی کھالیں بھی، اور ان کی سرکوبی کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، جب بھی وہ چاہیں گے اس میں سے نکل جائیں غم کے مارے تو انہیں اسی میں واپس لوٹا دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا چکھو اب مزہ اس جلانے والے عذاب کا۔ یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، پہنائے جائیں گے اس جنت میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی، اور اس میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ اب یہاں جنت کے لباس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ مردوں کو تو ابھی فی الحال دنیا میں مسلمانوں کو جو ہے ریشم پہننا حرام ہے، ٹھیک ہے، لیکن جنت میں جو ان کا لباس اللہ نے تیار کیا ہے وہ خالص ریشم کا ہی ہوگا۔ اگلی آیت، اور ان کی رہنمائی کر دی گئی ہے بہترین بات کی طرف، اور ان کی رہنمائی کر دی گئی ہے الحمید کی راہ کی طرف۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ روکتے ہیں اللہ کو اللہ کے راستے سے، وہ لوگ روکتے ہیں لوگوں کو، معافی چاہتی ہوں یہاں مجھ سے غلطی ہوئی، اس آیت کو میں شروع سے پڑھتی ہوں۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے جس کو ہم نے سب لوگوں کے لیے مساوی قرار دیا ہے، خواہ اس میں مقیم ہو یا باہر سے آنے والے، اور جو کوئی ارادہ کرے اس میں کسی ٹیڑھی راہ کا ظلم کے ساتھ،
ہم اسے مزہ چکھائیں گے دردناک عذاب کا۔ اب یہاں پر کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ یہاں پر کفار مکہ کی جو مخالفانہ سرگرمیاں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے مسلمانوں کے خلاف جو بھی وہ کام کرتے تھے، اور انہوں نے سخت کیا اپنا عمل کیا تھا کہ مسلمانوں کو حج اور عمرے کی سعادت سے محروم کیا ہوا تھا، سختی سے پابندی لگائی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کھل کر اس کا اظہار کر دیا کہ جو کوئی بھی ایسے کام کر رہا ہے ہم اسے مزہ چکھائیں گے دردناک عذاب کا۔ اور جب ہم نے معین کر دی ابراہیم کے لیے اپنے اس گھر کی جگہ اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، اور میرے اس گھر کو پاک صاف رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دو۔ آئیں گے آپ علیہ السلام کے پاس لوگ پیدل بھی اور بڑی لاغر اونٹنیوں پر بھی، جو پہنچیں گی دور دراز گہری وادیوں میں سے ہو کر۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا، اور اس کو کس طرح سے بیان کیا کہ آپ نے حج کا اعلان کرنا ہے کہ اس طرف لوگوں نے آنا ہے، اور تم دیکھو گے کہ لوگ پیدل بھی آئیں گے، اور لاغر اونٹنیاں یعنی کہ بہت طویل جب سفر کر کے آ گئیں، تھک گئیں، کمزور ہو گئیں سفر کی، یعنی یہ بہت دور سے آنے والی اونٹنیاں، جو وہ لوگ ہیں جو سفر کر کے آئیں گے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیا۔ اب انہوں نے جو دعوت دی، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے لوگوں کو دعوت دی، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انہیں ان کی آواز کو پوری دنیا کے لوگوں تک پہنچایا، تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگلی آیت، تاکہ وہ حاضر ہوں اپنی منافعت کی جگہوں پر اور اللہ کا نام لیں معین دنوں میں ان مویشیوں پر جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں، تو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور خستہ حال محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ یہاں پر جو ہے قربانی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جانور دیے ہیں، جو مویشی ان کو دیے ہیں، ان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور خود بھی کھانا ہے، اور جو خستہ حال محتاج ہیں، جو مسکین ہیں، آپ ان کو بھی کھلائیں، اس میں ان کا بھی حصہ رکھیں۔ پھر چاہیے کہ وہ دور کریں اپنے میل کچیل اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ سن چکے، اور جو کوئی تعظیم کرے اللہ کی حرمتوں کی تو وہ اس کے لیے بہتر ہے اس کے رب کے نزدیک، اور حلال کر دیے گئے تمہارے لیے تمہارے چوپائے اس کے جو تمہیں پڑھ کر سنا دیا گیا ہے، تو تم بچو بتوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹ بات سے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جس جس چیز کو محترم ٹھہرایا ہے وہ سب حرمات اللہ ہیں، ٹھیک ہے، اس میں خود بیت اللہ بھی ہے۔ یہاں پہ حرم کی جو ایک جو ہے حدود ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزوں کا منع کیا گیا ہے، احترام کرنے کے حکم دیا گیا ہے، تو اس میں خود بیت اللہ بھی شامل ہے اور حرمت والے مہینے بھی شامل ہیں۔ اور یہاں پر واضح کر دیا کہ جو خنزیر کا جو گوشت ہے وہ آپ کے اوپر حرام ہے، باقی بکری، بھیڑ، گائے، اونٹ وغیرہ کی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ اگلی آیت، یکسو ہو جاؤ اللہ کے لیے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو وہ ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑا تو اسے پرندے اچک لیں گے یا ہوا اڑا پھینکے گی کسی دور دراز جگہ پر۔ یہ سب کچھ تم نے سن لیا، جو اللہ کے شعار کی تعظیم کرے گا تو یقیناً یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے۔ اب اللہ کے شعار کی تعظیم کرنا، یہ شعار کیا چیز ہے؟ شعار کو سمجھ لیجئے گا، ہر وہ چیز شعار اللہ ہے جس کے حوالے سے، جس کی مدد سے ہمیں اللہ کی ذات، اس کی صفات اور اس کی بندگی کا شعور مل سکے، ٹھیک ہے، یعنی وہ نشانیاں، وہ کوئی ایسی چیز، وہ کوئی ایسی بات بھی ہو سکتی ہے جس میں ہم دیکھیں کہ اللہ کی صفات کا، اللہ کی بندگی کا شعور ملے۔ اور ہم دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ میں صفا اور مروہ کو بھی شعائر اللہ کہا گیا ہے، یعنی اللہ کی نشانیاں کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کے شعار کی تعظیم کرے گا
تو وہ کیا ہوگا؟ دلوں کے تقوی کی بات ہے۔ اگلی آیت، تمہارے لیے ان قربانیوں کے جانوروں میں نفع ہے ایک وقت معین تک، پھر ان کی اصل منزل یہ قدیم گھر ہی ہے۔ اب یہاں پر قربانیوں کے جانوروں میں نفع، ٹھیک ہے، اس بات کی طرف میں تھوڑا سا آپ کو وضاحت کرنا چاہوں گی۔ یہاں پر جو لوگ چوپایوں کو پالتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے گھروں میں جانوروں کو پالا جاتا ہے، بھیڑ بکریاں رکھی جاتی ہیں، تو اب ان سے وہ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں کیونکہ وہ گھر میں ہے۔ اب دودھ اگر آ رہا ہے تو وہ آپ دودھ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر بھیڑ آپ کے گھر میں، آپ اس کی کھال اتارتے ہیں، جو اون آپ کو ملتا ہے، آپ اس کو بھی استعمال میں لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی اونٹ وغیرہ آپ نے پالے ہوئے تو آپ اس پر سواری بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس وقت جو ہے یہ رواج عام تھا، اس لیے یہ آیت کھل کر بیان کی گئی کہ جو قربانی کے جانور ہیں آپ ان سے اپنا نفع اٹھا سکتے ہیں، لیکن ایک وقت تک۔ جب قربانی کا وقت آ گیا تو ان کی اصل منزل کیا ہے؟ یہی قدیم گھر ہے، یعنی بیت اللہ ہے۔ تو اب آج کے دور میں اگر ہم بات کریں تو آج ہمارے گھروں میں تو عام طور پر پالنے کا رواج نہیں ہوتا، وہ قربانی کا جو وقت ہوتا ہے اس سے 1 یا 2 دن پہلے ہی ہم لاتے ہیں جانور۔ تو ہم اس بارے میں اس لیے وضاحت کی کہ ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے کس صورت میں کہا گیا، جب کہ آپ کے گھر میں ہی جانور جو ہے پالے جاتے ہوں۔ اگلی آیت، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک نظام مقرر کیا ہے تاکہ وہ اللہ کا نام لیا کریں ان مویشیوں پر جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں، تو جان لو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو تم اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔ اور اے نبی بشارت دے دیجئے عاجزی اختیار کرنے والوں کو، وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، اور ان کو جو بھی تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنے والے اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں بنایا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، تو تم ان پر اللہ کا نام لو انہیں صفوں میں کھڑا کر کے، تو جب ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں تو اب اس میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت سے بیٹھے رہنے والے اور سوال کرنے والے کو بھی کھلاؤ، اور اسی طرح ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب یہاں پر اونٹوں کو بھی اللہ کی نشانی، یعنی کہ اللہ کی صفات، ٹھیک ہے، ہمیں ایک شعور مل رہا ہے۔ اونٹ کو پر ہم سواری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عرب کی بات کی جائے، اونٹ کو سواری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، صحرا میں اسی کے اوپر سفر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو بھی مسخر کر دیا۔ اتنا بڑا جانور ہے لیکن اس کا بھی بتا دیا طریقہ کہ اس کو کس طرح سے صفوں میں کھڑا کر کے نہر کرنا ہے، اور جب خون کے بہہ جانے کی وجہ سے وہ ایک جگہ ایک سمت بیٹھ جائے تو اس کو پھر اس کا گوشت خود بھی کھاؤ، اور جو ہے جو قناعت سے بیٹھے ہیں، جو تقوی اختیار کرے بیٹھے ہیں، ان کو بھی کھلاؤ۔ سوال کرنے والا تمہارے پاس کوئی مسکین آتا ہے تو اس کو بھی تم نے اس میں سے حصہ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کس لیے کیا؟ تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اگلی آئے، اللہ تک تو نہ ان کے گوشت پہنچتے اور نہ ان کے خون، لیکن اس تک پہنچتا ہے تمہاری طرف سے تقوی۔ اس طرح اس نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی تکبیر کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں بخشی ہے۔ اور اے نبی محسنین کو بشارت دے دیجئے، یقیناً اللہ مدافعت کرے گا اہل ایمان کی طرف سے، اللہ بالکل پسند نہیں کرتا ہر بڑے خیانت کرنے والے ناشکرے کو۔ اب اجازت دی جا رہی ہے قتال کی ان لوگوں کو جن پر جنگ مسلط کی گئی ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور یقیناً اللہ ان کی نصرت پر قادر ہے۔ اب یہاں پر جو ہے جہاد کے لیے اللہ نے حکم دیا، اور کتنی واضح آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ ان کو ایکسپلین اگر میں نہ بھی کروں تو یہ کتنی کھل کر بہت اچھے سے اللہ کا انداز ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ جن پر ظلم کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد کے لیے بھی اجازت دی ہے۔ اگلی آیت، اور وہ لوگ جو ناحق اپنے گھروں سے نکال دیے گئے صرف اس جرم پر کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں کے ذریعے دور نہ کرتا رہتا
تو ڈھا دیے جاتے ساری خانقاہیں، گرجے، کنیسے اور مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور اللہ لازماً اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا، یقیناً اللہ طاقتور ہے، زبردست ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ جب مطلب اتنے مظالم ڈھائے کہ ان کو جو ہے اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا، ہجرت پر مجبور کر دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے الگ کر دیتا ہے، ایسے جیسے کہ ایمان والوں کو ہجرت کے ذریعے منافقین سے بھی دور کیا، کفار مکہ سے بھی دور کیا، تو اب جو ہے اللہ نے جہاد کا حکم دے دیا ہے، اور اگر دور نہیں کرتا تو یہ جو تمام نام لیے خانقاہ، گرجے، کنیسے، مسجدیں، ان میں بھی کیا ہوتا ہے، اللہ کا نام تو لیا جاتا ہے لیکن ساتھ میں شرک بھی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو خانقاہ، گرجے وغیرہ ہیں اللہ کا نام بھی لیا جاتا ہے اور ساتھ میں شرک بھی کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ لازماً ان کی مدد کرے گا جو اللہ کا نام کثرت سے لیتے ہیں، اور اللہ زبردست طاقت والا ہے۔ اگلی آیت، وہ لوگ کہ اگر انہیں ہم زمین میں تمکن ادا کر دیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور وہ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، اور تمام امور کا انجام تو اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے بے شک۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود کے لوگ بھی رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور لوط کی قوم بھی رسولوں کی تکذیب کر چکی ہے، اور مدین کے لوگ بھی اپنے پیغمبر کو جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ کی بھی تکذیب ہو چکی ہے، تو میں نے ان کافروں کو کچھ ڈھیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، تو کیسی رہی میری پکڑ۔ اب یہاں پر پچھلی امتوں کا ذکر دوبارہ سے کر کے بتایا کہ جن لوگوں نے جھٹلایا ان کو میں نے عذاب بھی دیا، تو اب دیکھو، سوچو سمجھو کہ میری پکڑ کیسی رہی ان پر، اور کتنی ہی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، اور وہ ظالم تھیں تو وہ گر پڑی ہیں اپنی چھتوں پر، اور کتنے ہی نکارہ کنویں بند پڑے ہیں، اور کتنے ہی مضبوط بنائے ہوئے محل بھی ویران پڑے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں کہ یہ ہوتے ان کے دل جن سے یہ سمجھتے، یا ہوتے ان کے کان جن سے یہ سنتے، تو اصل میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ بہت ساری جن کا نام لیا جاتا ہے ان کی بستیاں آج بھی موجود ہیں، وہ کنویں آج بھی موجود ہیں، تو کیا تم چلتے پھرتے نہیں ہو، دیکھتے نہیں ہو؟ اگر تم ان آیات کی طرف نہیں آتے تو اپنی آنکھوں سے ہی مشاہدہ کر لو۔ تو اصل میں آنکھ کان کوئی معنی نہیں رکھتی، اگر دل ہی بند ہو چکے ہیں تو یہ آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگلی آیت، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ عذاب کے بارے میں آپ سے جلدی مچا رہے ہیں، اور اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور یقیناً ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے نزدیک 1000 برس کی طرح ہیں، اس حساب سے جو گنتی تم کر رہے ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعداد و شمار کو اپنے اعداد و شمار سے بیان کیا ہے کہ یقیناً ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے نزدیک، یعنی اللہ کا جو ایک دن ہے وہ ہمارے گنے ہوئے 1000 برس کے برابر ہے، جو گنتی ہم کرتے ہیں وہ ہمارے 1000 برس اللہ کے ایک دن کے برابر ہیں۔ اگلی آیت، اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھی کہ میں نے انہیں ڈھیل دی تھی لیکن وہ گناہگار تھیں، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، اور سب نے میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تو تمہارے لیے بس ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں، تو جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور بہت باعزت روزی ہے، اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی تگدو کرتے ہیں وہی لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں۔ اور ہم نے نہیں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی، مگر یہ کہ جب اس نے خود کوئی خیال باندھا تو شیطان نے اس کے خیال میں خلل اندازی کی،
تو اللہ منسوخ کر دیتا ہے اسے جو شیطان نے ڈالا ہوتا ہے، پھر اللہ اپنے فیصلوں کو پختہ کر دیتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسی کوئی لرزش، کوئی بھی ایسی چیز جو شیطان کی طرف سے وسوسہ ڈالا گیا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دیتا ہے۔ اگر کسی رسول یا کسی نبی کی طرف بھی شیطان کا کوئی وہ کرنے والا کوئی وہ اپنا ہتھ کنڈا استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان نے جو کچھ کیا ہوتا ہے اس کو منسوخ کر دیتا ہے اور اپنے ہی فیصلے کو پختہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کمال حکمت والا ہے۔ اگلی آیت، تاکہ وہ شیطان کی طرف سے کی گئی آمیزش کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہو اور جن کے دل سخت ہو چکے ہوں، اور یقیناً ظالم لوگ مخالفت اور دشمنی میں بہت دور جا چکے ہیں، اس لیے بھی کہ وہ لوگ جان جائیں جنہیں علم دیا گیا ہو کہ یقیناً یہ حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے، تو وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس اللہ کے آگے جھک جائیں، اور یقیناً اللہ اہل ایمان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ اور کافر تو اس بات پر ہمیشہ شک و شبہ میں ہی رہیں گے یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت اچانک آ دھمکے یا ایک پانچ دن کا عذاب ان پر مسلط ہو جائے۔ قیامت آ دھمکے، ٹھیک ہے، قیامت اچانک آ دھمکے یا ایک 5 دن، یہاں 5 دن کی بات کیے، 5 دن کا عذاب۔ 5 دن سے مطلب سمجھ لیجئے گا ایسا دن جو خیر سے خالی ہو، ٹھیک ہے، جو خیر سے خالی ہو، یعنی وہ دن جس میں کسی قوم کی بربادی کا فیصلہ ہو جائے، ٹھیک ہے، بربادی یعنی عذاب کا فیصلہ ہو جائے، تو اس دن کو ایک 5 دن کا نام دیا گیا ہے۔ اگلی آیت، اس دن بادشاہی صرف اللہ کی ہی ہوگی، وہی ان کے مابین فیصلہ کرے گا، تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی اور ہماری آیات کو جھٹلایا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، پھر وہ قتل ہو گئے یا فوت ہو گئے، دونوں صورتوں میں اللہ ان کو لازماً رزق حسنہ عطا فرمائے گا، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے، اور لازماً ان کو ایسے مقام میں داخل کرے گا جس سے وہ راضی ہو جائیں گے، اور اللہ یقیناً سب کچھ جاننے والا، تحمل کرنے والا ہے۔ یہ تو ہے ہی، اور جو شخص بدلہ لے اسی قدر جس قدر اس پر زیادتی کی گئی، پھر اس پر مزید زیادتی کی جائے تو اللہ لازماً اس کی مدد کرے گا، یقیناً اللہ معاف فرمانے والا، بخشنے والا ہے۔ یہاں پر جو شخص صبر کرتا ہے یا اگر بدلہ لینے کا اختیار ہے تو وہ اسی قدر بدلہ لے جتنی اس پر زیادتی کی گئی، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا۔ اور اگلی آیت میں، اور یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ جس کو یہ لوگ پکارتے ہیں اس کے سوا وہ سب باطل ہے، اور یہ کہ یقیناً اللہ ہی سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے۔ بے شک کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے، اور یقیناً اللہ باریک بین اور بہت باخبر ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یقیناً اللہ بے نیاز اپنی ذات میں خود حمید ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے زمین کی سب چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور کشتی کو جو چلتی ہے سمندر میں اس کے حکم سے، اور وہ تھامے ہوئے ہے آسمان کو کہ وہ گر نہ جائے زمین پر مگر اس کے حکم سے، یقیناً اللہ انسانوں کے ساتھ بہت ہی شفیق ہے، بہت مہربان ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، یقیناً انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اور عبادت کے طریقے مقرر کر دیے ہیں جن کی وہ پیروی کرتے ہیں،
تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں جھگڑنا نہیں چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے سیدھے راستے پر ہیں۔ اور اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے مابین قیامت کے دن ان تمام چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے؟ یقیناً یہ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے۔ یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اور وہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی جن کے بارے میں اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور انہیں اس کا کچھ علم بھی نہیں، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات تو تم دیکھتے ہو ان کافروں کے چہروں پر ناگواری کے آثار، قریب ہوتے ہیں کہ ٹوٹ پڑیں ان پر جو ان کو ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، کیا میں تمہیں اس سے بدتر چیز کی خبر دوں؟ وہ ہے آگ جس کا وعدہ کیا ہے اللہ نے کافروں سے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کافروں کو، یہاں پر تو کفار مکہ کی بات ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے کلام سے پیچھے بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے کلام سے جڑنے کی جو محبت ہے وہ اللہ ہی کی مدد سے ہے بے شک، لیکن جب تک طلب ہمارے دل میں نہیں ہوگی، جب تک وہ طلب ہمارے دل میں، وہ تڑپ ہمارے دل میں نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد نہیں فرماتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آج یہاں جو موجود میرے سامنے میری بہنیں ہیں، اور اگر بہت ساری ایسی جو نہیں ہوں گی، ہو سکتا ہے کہیں اور جڑی ہوئی ہوں، وہ اللہ کے کلام سے جڑنے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو غافل ہیں، بہت سارے ایسے بھی ہیں جو جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ان کو آیتیں پڑھ کر سناتی ہیں تو وہ ان سے کیا ہو جاتے ہیں؟ بیزار ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں اسی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اور چیز ہے بدتر، تم اس سے دل نہیں لگا رہے ہو، اس کی طرف نہیں آ رہے ہو، اس سے اکتا رہے ہو، تو ایک اور بدتر چیز ہے جس کے بارے میں بتا دوں کہ وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اور وہ جہنم کی آگ ہے، اس کو بھی یاد رکھو۔ اگلی آیت، اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، پس اسے ذرا توجہ سے سنو۔ یقیناً جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ایک مکھی کی بھی تخلیق نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ سب اس کے لیے اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو یہ اس سے وہ چیز بھی نہیں چھڑا سکتے۔ کس قدر کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی۔ اب یہاں پر مکھی کی مثال اللہ نے دی کہ ایک مکھی جس کو آپ ایک جو ہے ایک عام سی چیز بالکل کسی خاطر میں نہیں لاتے، ٹھیک ہے، تو آپ اس مکھی کو ہی اگر جو تمہارے معبود ہیں وہ بنا کر لے آؤ، جن کو تم پکارتے ہو، وہ انسان تو بہت دور کی بات ہے، چوپائے تو بہت دور کی بات ہے، چاند سورج ستارے یہ سب بہت دور کی بات ہے، صرف ایک مکھی بنا لو۔ اگر وہ تمام معبود بھی اکٹھے مل جائیں تو ایک مکھی کی تخلیق کر دو، تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ مکھی بنانا تو دور، اگر مکھی کوئی چیز یعنی کوئی اناج کے اوپر وہ بیٹھی اور کوئی ذرہ اٹھا کر لے جائے تو مکھی کے پنجوں میں جو وہ ذرہ ہے یہ معبود اس ذرے کو بھی نہیں پکڑ سکتے۔ تو کس قدر کمزور ہیں یہ طالب بھی اور یہ مطلوب بھی، مطلب وہ لوگ جو ان بتوں کو معبود بنا بیٹھے ہیں ان کو پوجنے والے بھی کس قدر کمزور ہیں، اور جن کی پوجا کی جا رہی ہے وہ بھی کس قدر کمزور ہیں جو اپنے اوپر سے ایک مکھی بھی نہیں اڑا سکتے۔ اگلی آیت، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق تھا، یقیناً اللہ بہت طاقت والا سب اس پر غالب ہے۔ یقیناً اللہ بہت طاقت والا سب پر غالب ہے۔ اللہ چن لیتا ہے اپنے پیغامبر فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔
اب یہاں پیغامبر کا نام لیا گیا، یعنی جن کے ذریعے پیغام پہنچایا جاتا ہے، انسانوں میں سے منتخب ہوا تو وہ رسول یا نبی منتخب ہوئے، اور وحی کے لیے منتخب کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے اپنا پیغام رسولوں تک پہنچانے کے لیے اپنا پیغامبر منتخب کیا۔ یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سے تمام معاملات لوٹا دیے جائیں گے۔ اے ایمان کے دعوے دارو، جھک جاؤ اور سر بسجود اے ایمان کے دعوے دارو، جھک جاؤ اور سر بسجود ہو جاؤ اور اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور جہاد کرو اللہ کے لیے جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے، اور اس نے تمہیں چن لیا ہے اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تمہارے جد امجد ابراہیم کی ملت، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اس سے پہلے بھی تمہارا یہی نام تھا، اور اس کتاب میں بھی ہے تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ پس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، وہ تمہارا مولا ہے، تو کیا ہی اچھا ہے وہ مولا اور کیا ہی اچھا ہے مددگار۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحان وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔